الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے حریص. اصل میں ہلوع جو ہے یہ لفظ بہت وسیع لفظ ہے، ایک لفظ میں نہیں ترجمہ ہو سکتا اس کا. ہلوع کا ایک معنی ہوتا ہے بے حوصلہ، بے قرار، بے صبرہ، جلدی غصے میں آنے والا، جلدی غم میں آنے والا، قلیل الصبر، تنگ دل، جسے کہتے ہیں نا وکان الانسان عجولا، جلد باز. تو اس میں جلد بازی بھی ہے، بخل بھی ہے، تنگ دلی بھی ہے، بے قراری بھی ہے. جسے کہتے ہیں نا چلبلا سا انسان جو چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بے حوصلہ ہو جائے، چھوٹی سی بات پہ بہت بڑا ری ایکشن، اور دل کا اتنا تنگ کہ کسی کے لیے کچھ بھی خرچ کرنے کو دل نہ چاہے، سب کچھ صرف اپنے لیے سمیٹ کے رکھے، دوسروں کو دے تو ردی بیکار، الا ان تغمضوا فیہ، جسے خود نہ استعمال کرنا چاہے. ان الانسان خلق ہلوعا، اور یہ تنگی تو انسان کے دل کے اندر ہے ہی. واحضرت الانفس الشح، ایسی چیز کا نام ہے کہ پھر انسان اب ایسی ہی بیماریوں کو اور ایسی ہی بد اخلاقیوں کو درست کرے. اور وہ ایمان کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، وہ دلوں میں وسعت لاتا ہے. جو شخص اپنا اجر اللہ پہ رکھتا ہے اللہ اس کو تھام لیتا ہے، لیکن جو شخص بے صبرہ ہو، تنگ دل ہو، تو ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو جزا فضا کرنے لگتا ہے. ذرا سی تکلیف آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، شور ہنگامہ مچا دیتا ہے، جلد گھبرا اٹھتا ہے. یعنی کوئی صبر نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی توکل نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. ذرا سی مشکل آئی اور آپے سے باہر. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی خیر یعنی مال ملتا ہے یا کوئی بھلائی ملتی ہے، منوعا فعول کے وزن پر، اس کو روکنے والا ہوتا ہے، کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتا، کسی کو اس میں حصہ نہیں دیتا. منوع کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ منع کرنے والا، کسی کو کچھ نہ دینے والا، خیر روک لینے والا. اور بنیادی طور پر انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کیونکہ اس کی فطرت میں رکھ دی گئی. اور کیوں رکھ دی گئی ہیں؟ امتحان کے لیے. اور جو ان پہ کنٹرول کر لیتا ہے وہی دراصل کامیاب ہوتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر دو چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، مال کی حرص اور زندگی کی حرص. یہ دو چیزیں اس کی اور بڑھنے لگتی ہیں. ایک اور متفق علیہ روایت میں آتا ہے کہ آدمی کو اگر مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائیں تب بھی وہ تیسری کا خواستگار ہوتا ہے. آدمی کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی، یعنی قبر ہی اس کا علاج کرتی. اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو جہنم کی آگ کس کے لیے ہے؟ جو نمبر 1 حق کا انکار کرے، منہ موڑ کے چلا جائے، کوئی خیر کی بات نہ سنے، اور اس کی ساری توجہ کس پر ہو؟ ساری محنت کو مال جمع کرنے پر، اور صرف جمع نہیں کرے بلکہ اس کو بند کر کر کے رکھے، ایسا سمیٹ کے رکھے کہ بس اس میں کسی اور کا حصہ نہ چھوڑے.
ان الانسان خلق ہلوعا، اب یہاں ایک عمومی طور پر انسان کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں کرتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، ایک طرف ہلوع ہے، پھر جزوع ہے، پھر منوع ہے. انتہائی بد اخلاقی کی تین صفات. ہاں، ان خرابیوں سے کون نکل سکتا ہے؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الا المصلین، مسلین، مسلی کی جمع نماز پڑھنے والے. مسلین جو ہے وہ ان عیبوں سے باہر نکل آتے ہیں. نماز انسان کی اصلاح کرتی ہے. نماز ذریعہ ہے انسان کو اخلاقی عیبوں سے بھی پاک کرنے کا. جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاق اور عبادات ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں، ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب پیچھے ساری اخلاقی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا علاج کس میں بتایا گیا؟ عبادت میں. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ عبادت جو ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، ذکر ہے، قرآن ہے، اس کو ہم بس منزل سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. مثلا جیسے گاڑی کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے نا، تو اب فیول بھروا کے آپ اس کو کھڑا کر دیں تو اسے تو نہیں کام چلے گا. کیوں بھرتے ہیں فیول اس میں؟ تاکہ گاڑی چلے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ذکر اذکار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ گاڑی چلے، نیکی کے راستے میں دوڑے. یہ فیول ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دس از اینڈ آف دا ورلڈ، بس اب یہ کر لیا تو اس کے بعد بیٹھ کر آرام کیا. نہیں، یہ ذریعہ ہے اصلاح کا. ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے حضور جب انسان حاضر ہوتا ہے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو الا المصلین. نماز انسان کو بار بار اللہ کے حضور حاضری کا سبق یاد دلاتی، زندگی کی بے ثباتی کا یقین دلاتی. لیکن یہ کون سے نمازی ہیں جن کے اندر سے خرابیاں دور ہو سکتی ہیں؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں. دائمون کس کی جمع ہے؟ دائم کی. اور دائم کا لفظ کس سے ہے؟ دوام سے. اور دوام کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو. اور دوام کا ایک معنی سکون بھی ہوتا ہے، سکون. الماء الدائم کون سا پانی ہوتا ہے؟ ٹھہرا پانی، کھڑا پانی. کھڑا پانی جو ہوتا ہے پاک نہیں ہوتا. وہ پانی جو بہتا رہے، اگر اس میں کچھ نجاست وغیرہ گر بھی جائے تو وہ اس کو چلتے رہنے کی وجہ سے پاک کر دیتے. تو کھڑا پانی کیسا ہوتا ہے؟ کنویں کا پانی، ایک جگہ ایک خاص باؤنڈری کے اندر ہے. تو الماء الدائم کہتے ہیں ٹھہرے پانی کو. یعنی ان نمازیوں کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ، سکوت، قنوت، خشوع، خضوع. یعنی ان کی نمازیں خشوع والی نمازیں ہوتی ہیں، نمازوں میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک نماز وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان بس حرکت ہی کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک سٹیپ. اور ایک نماز ایسی ہے جس میں ٹھہراؤ ہے. تو ان کی نمازوں میں کیا ہے؟ ٹھہراؤ ہے. الذین هم علی صلاتهم دائمون. اس سے ملتی جلتی آیت کہاں ہے؟ سورۃ المومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. تو یہاں بھی کیا بتایا گیا کہ اخلاقی خرابیوں سے کون باہر آ سکتا ہے؟ جس کی نماز ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، خشوع والی ہوتی ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے، ریگولیرٹی ہوتی ہے، اور وہ صحیح طور پر ادا بھی کی جاتی. صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی قیام ہے تو اس میں ہلنا نہیں چاہیے. اچھا، بعض لوگ جیسے اچھے امام کے پیچھے پڑھ رہے نماز تو ساتھ جھومنا شروع کر دیتے ہیں، آٹومیٹکلی پتہ ہی نہیں چلتا تو جھومنے لگتے ہیں. تو اس وقت خود کو روکنا چاہیے کیونکہ نماز میں جھومنا منع ہے. اسی طرح اگر رکوع میں گئے ہیں تو سٹل ساکت ہو جائیں. اور یہ سکوت صرف ان اعضاء کا نہیں جو آپ کے بس میں ہے، ان کا بھی جو آپ کے بس میں نہیں ہے. جیسے نگاہ، ہاتھ پاؤں کی حرکت سے نگاہوں کی حرکت زیادہ آسان ہوتی ہے، ادھر ادھر گھوم جاتی ہے نگاہ انسان کی. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقبہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں دیکھتے. دائمون کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں. نماز میں آنکھیں نہیں پھیرتے، ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے لومڑی کی طرح. یہ حدیث میں آتا ہے لومڑی کی مثال. اور وہ حدیث آپ نے نماز نبی میں پڑھی تھی جو بہت سکیری ہے کہ بندہ جب تک نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ بھی برابر اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اور جب بندہ نماز میں ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ
بچے جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم یہ باتیں ان کو نہیں بتاتے، اور بعض لوگ ساری ساری زندگی نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پر گھر پہ مائیں جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کا دھیان تو چاروں طرف ہوتا ہے، بچے کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور بچے انہیں کو نماز پڑھتے دیکھتے ان کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں ایک جگہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے، بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ نماز میں نگاہیں گھماتے رہتے ہیں ادھر ادھر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بے حد ضروری چیز ہے کہ ابتدا میں نہ صرف یہ کہ نماز ادا کریں، بلکہ اس کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، جو اس کی صفات ہیں، ان کا بھی پورا دھیان رکھا جائے، پوری طرح اس کو سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں اور کوئی ہماری زندگی پہ ان کا اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس طرح نہیں پڑھی گئی جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو دائمون میں دو معنی، ایک ہے پابندی اور دوسرے ہے سکوت، ایک حالت۔ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں حق ہے معلوم، معلوم حق ہے، نون حق ہے۔ مال کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ اور نظر۔ نظر کیا ہوتی؟ جو انسان اپنے اوپر خود فرض کرتا ہے، تو حق معلوم یعنی معلوم ہے، آپ نے کوئی کوانٹٹی مقرر کی ہے مثلا، تو ان کے مالوں میں حق ہے معلوم، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکی صورت ہے، زکوٰۃ کا حکم یہاں کیسے آ گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اہل مکہ زکوٰۃ کے کانسیپٹ سے بالکل بے خبر نہیں تھے، اگر حج کا ان کو پتا تھا تو زکوٰۃ کا بھی معلوم تھا۔ سورۃ المومنون بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تو زکوٰۃ وہاں اگرچہ تزکیہ کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ بمعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، سورۃ مریم کی آیت 55۔ تو اگرچہ اہل مکہ کے لیے کوئی ایک معین صورت نہیں تھی زکوٰۃ دینے کی، لیکن کانسیپٹ موجود تھا کہ مال میں غریب کا حق ہے، اسی لیے وہ بتوں کے نام پر نظر نیاز چڑھاتے تھے نا، ایک مخصوص حق حصہ جو تھا انہوں نے مقرر کیا ہوا ہوتا تھا۔ تو مقرر حصہ نکالنا جو ہے وہ ضروری ہے اگر مال نصاب کی حد تک پہنچ جائے۔ تو ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے معلوم، للسائل والمحروم، اور یہ حق کس کی طرف جاتا ہے؟ سوالی کے لیے اور محروم کے لیے۔ سوالی کون ہے؟ جو خود مانگے، اب یہاں بھی مطالبے کے لیے سائل، اور محروم جو نہ مانگے، دونوں میں فرق ہو گیا، یعنی یہاں محروم بیسیکلی کس کا اپوزٹ ہے؟ سائل کا۔ ان کے مالوں میں معلوم حق ہے، سوال کرنے والے کا بھی اور سوال نہ کرنے والے کا بھی، ضرورت مند کا۔ جو محروم ہے اس کے پاس نہیں ہے کچھ، ضروری نہیں کہ وہ مانگے، بعض لوگ کچھ نہیں مانگتے حالانکہ وہ شدید ضرورت مند ہوتے ہیں، تو دینے والوں کو انہیں بھی پہچاننا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوال کرنا پسندیدہ ہے، سوال پسندیدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، یعنی اس کی ضمانت دی میں نے، پھر آپ کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، پھر ہم تیرے لیے کچھ حکم کریں گے۔ پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قبیصہ، 3 لوگوں کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1، وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پہ جا پڑے جس کا وہ اہل نہ ہو۔ کیسے؟ مثلا آپ نے کسی کی ضمانت دی اور جس کی ضمانت دی وہ بھاگ گیا، اب ضمانت کون بھرے گا؟ آپ ہی بھریں گے۔ اب یہ آپ کا تو قصور نہیں تھا، آپ نے تو کسی کی مدد کرنا چاہی تھی، وہ آپ ہی کو دغا دے گیا، اب آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ ضمانت پوری کر سکیں، تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور کتنا سوال؟ جو ضمانت کو پورے کرنے کی حد تک کافی ہو۔ دوسرے وہ شخص، یعنی دوسرا کون سا شخص سوال کر سکتا ہے؟ جسے ایسی آفت آ پہنچے جو اس کا سارا مال تباہ کر دے، کوئی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سب کچھ چوری ہو گیا، کچھ جل گیا، کسی بھی طرح تباہ ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ تیسرے وہ شخص جسے فاقے کی نوبت آ گئی ہو اور اس کے قبیلے کے 3 معتبر لوگ گواہی دیں کہ فلاں شخص کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے قبیصہ، ان 3 آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے
کسی اور کے لیے مانگنا حرام ہے۔ ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ کس کس کے لیے جائز ہے؟ جس پہ ضمانت پڑے اور وہ اس کے اہل نہ ہو، یعنی ادا نہ کر سکے۔ نمبر 2، اچانک کوئی آفت آ گئی، اس کا سارا مال تباہ ہو گیا۔ اور نمبر 3، فاقے کی نوبت، اور فاقہ بھی ایسا کہ جس پہ اس کی برادری خاندان کے 3 لوگ گواہی دے کہ ہاں بھئی یہ بھوکوں مرتا ہے، اور باقی وہ شخص جس کے پاس ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے، تو ایسا شخص مانگ کے جو کچھ کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، کس کے لیے؟ مال بڑھانے کے لیے، یعنی اور اکٹھا کرنے کے لیے، وہ دراصل آگ کے انگارے طلب کرتا ہے۔ اب وہ چاہے تو کم کرے یا زیادہ کرے۔ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں یوم الدین کی۔ یوم الدین کون سا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اس کو سچ مانتے ہیں۔ اور جو قیامت کے دن کو سچ مانتا ہو، اس کے صدقہ خیرات دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح خرچ نہ کرو جو ریاکاری سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پہ بالکل ایمان نہیں رکھتے۔ تو جو شخص آخرت کو سچ سمجھتا ہے وہ چھپا کے صدقہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا اجر دنیا میں نہیں آخرت میں چاہتا ہے۔ ریاکار دنیا میں اجر چاہتا ہے، اس لیے دکھاتا ہے کہ سب دیکھیں اور مجھ سے خوش ہوں اور تعریف کریں میری۔ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مشفق کا لفظ کس سے؟ شفق سے۔ اور شفق کون سا وقت ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کا، غروب ہونے کا، جس میں اندھیرا اور روشنی آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں۔ تو ایسی رحمت، ایسی محبت جس میں ڈر بھی ہو تو وہ ملا جلا ہی نہیں، ایک امید اور خوف کے بیچ کی کیفیت، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ کس قسم کا ڈرنا ہے؟ اس کی وضاحت بھی سورۃ المومنون میں آتی ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اللہ کے راستے میں دے کے بھی ان کے دل ڈرے رہتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، اور ویسے اہل ایمان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے، یعنی امید ہوتی ہے، لیکن خوف کا پہلو زیادہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی امن میں آ جائے، بے فکر ہو جائے، بے خوف ہو جائے، وہ کہہ دے کہ ہاں آج تو میں کامل ہو گیا، اور آج تو میں جنت میں جانے کے قابل ہو گیا، اور اب تو مجھے کوئی چیز کچھ نہیں نقصان دے سکتی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ان عذاب ربہم غیر مأمون، تیرے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی امن میں رہے، بے فکر ہو جائے، بے خوف ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ ذرا آندھی تیز ہوتی تو آپ فوراً مسجد کی طرف دوڑتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی عذاب ہو جو آ کے پکڑ لے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم سب ہائی رسک پہ۔ کیسے؟ دیکھیں، ہم ہر وقت تو پھسل رہے ہوتے ہیں، ہر وقت تو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک مثال آتی ہے سورۃ البقرہ میں، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو جو انگوروں اور کھجوروں سے بھرا ہوا ہو، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور بڑھاپا اس کو پہنچ جائے اور بچے اس کے چھوٹے ہوں، اتنے میں ایک بگولا آئے اور سارا باغ جلا دے؟ یہ ہے ہائی رسک۔ ساری زندگی میں انسان نیکیاں کرتا رہنا، کوئی پتہ نہیں کس وقت منہ سے کیا نکل جائے، ایک بگولا سب صفا کر جائے۔ کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ دشمن ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت بہکانے کو تیار ہے، شیطان ہر وقت ساتھ ہے نا، ہر وقت کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے، کچھ نہ کچھ کروا رہا ہے۔ کیسے امن سے بیٹھ سکتے ہیں کہ ہاں اب تو سب ٹھیک ہو گیا؟ وہ چین سے نہیں بیٹھتے تو ہم کیسے بیٹھ جائیں؟ وہ تو جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طرح اب بھی یہ میرا ساتھی بن جائے۔ وہ اپنے ساتھ اتنی بڑی مخلوق کو اکٹھا کرے۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ ہر لمحے دعوت کا کام کرتا ہے، اور ہم انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ اچھا کوئی وقت ہوگا پھر دوسروں کو خیر کی طرف بلائیں گے۔
وہ ہر وقت برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے. کسی نے دعویٰ کرنا سیکھنا تو اس سے سیکھے. نہ دن کو چین لیتا نہ رات کو خوابوں میں آ کے ستاتا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ادھر ڈراتا ہے ادھر ڈراتا ہے. ان عذاب ربہم غیر مأمون. یہ دیکھیں کن کی بات ہو رہی ہے؟ مسلین کی بات ہو رہی ہے. الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون. ہمیشہ نماز پڑھنے والے، ہمیشہ صدقہ خیرات کرنے والے، چاہے زکوٰۃ ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی سوال کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ دیتے ہی رہتے ہیں. جو آخرت کی تصدیق کرتے ہیں اپنے عمل سے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا، کن کے رب؟ ان مسلین کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس سے کوئی بے خوف ہو جائے. وہ دے کے بھی ڈرتے ہیں، وہ کام کر کے بھی خوف کھاتے ہیں، کبھی چین سے بیٹھ سکتے ہی نہیں مطمئن ہو کر کہ اب قرآن ختم ہو گیا، اب اور کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھ لیا جان لیا سب کچھ. نہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون. ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے کوئی بھی امن میں ہو، کوئی بھی بے خوف ہو. اللہ کے پیغمبر کبھی بے خوف ہو کے نہیں بیٹھے تھے، ہم کیسے بے خوف ہو جاتے ہیں بار بار، مطمئن پرسکون کہ گویا یہ باتیں ہمارے لیے نہیں، شاید کسی اور ہی کے لیے. یہاں ان لوگوں کو ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں. کہا یہ کہ انسان کچھ نہ کر کے بھی مطمئن رہے، بے فکر رہے. بے فکر زندگی گزارنے کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے. اور اس اعتبار سے بھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ کسی بھی نئی جگہ اگر آپ درس شروع کرتے ہیں، چونکہ یہ مکی صورت ہے نا، تو آغاز میں ہی لوگوں کو یہ سب تعلیمات دی گئی. خود مسلمانوں کے اندر، نان مسلم چھوڑنے مسلمانوں کے اندر اتنا بے فکرہ پن ہے کہ جیسے کیا تم لوگ ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو، اور وہ سمجھتے شاید یہ کوئی خود ہی باتیں کر رہا ہے. تو جب قرآن سامنے ہوتا ہے نا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا، تو واقعی انسان ہلتا ہے. یہاں نماز کی بات ہو رہی، مسلین. دنیا میں تو کوئی ڈگری ایسی نہیں جس کے بعد ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب میری پڑھائی مکمل ہو گئی. جو لوگ بھی دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتے ہیں ان کی کوئی ڈگری آخری ڈگری نہیں ہوتی، وہ ایک کے بعد ایک کرتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک ٹریننگ لیتے چلے جاتے ہیں، وہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتے. لیکن دین کے معاملے میں ہر سٹیپ آخری سٹیپ ہے، کافی بہت ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اب عبادات کے ساتھ معاملات اور عام روزمرہ زندگی کی دیگر چیزوں کو کمبائن کر دیا گیا. والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذین هم لفروجهم حافظون. اللہ سے ڈرنے والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت و عصمت کی، حیادار ہوتے ہیں. فروج کا لفظ فرج کی جمع ہے اور حافظون حافظ کی جمع ہے، حفاظت کرنے والے. یعنی ننگے ہونے سے بھی بچنا اور زنا سے بچنا، دونوں طرف اشارہ ہے. حفاظت میں دونوں چیزیں آتی ہیں، یعنی عریانی سے بچنا بھی اور حرام سے بچنا بھی. یعنی اس معاملے میں بھی وہ اپنی مرضی نہیں کرتے یا اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑ دیتے کہ جو جی میں آئے کریں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی ازواج پر، او ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، جس کی تفصیل پیچھے سورۃ المؤمنون میں اور اس سے پیچھے النساء میں گزر چکی. اگرچہ یہ دوسری قسم جو ہے اب اس کا وجود نہیں ہے، لیکن بہرحال حکم باقی ہے. فإنہم غیر ملومین، تو بے شک وہ نہیں ہیں ملامت کیے گئے. یعنی اپنی ازواج کے ساتھ تعلق میں وہ ملامت نہیں کیے گئے، بلکہ جائز طریقے سے خواہش کا پورا کرنا بھی عبادت ہے. تو ایسے لوگ سزاوار نہیں، ملامت نہ کیے جائیں گے. فمن ابتغى وراء ذلك، پھر جو کوئی اس کے علاوہ کچھ چاہے، یعنی نکاح کے بغیر کوئی ایسا تعلق قائم کرے، فأولئک هم العادون، تو یہی لوگ دراصل حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے، اللہ کی حدیں توڑنے والے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں.
امانات امانت کی جمع ہے، اور امانت کا تعلق صرف مالی امور سے نہیں ہے. انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی قوتیں، صلاحیتیں، یہ سب بھی کیا ہیں؟ امانت ہے. ہمارا وقت بھی امانت ہے، ہماری جوانی امانت ہے، ہمارے پاس جو علم ہے امانت ہے، جو طاقتیں ہیں ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی سب امانتیں ہیں. تو وہ اپنی امانتوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کو احتیاط سے اور صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں. وعہدہم، اور اپنے وعدوں کو، عہد کو. اور عہد بھی صرف بندوں سے کیا ہوا عہد نہیں، بلکہ اللہ سے کیا ہوا عہد بھی. کب کیا تھا؟ عہد الست، جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا. تو وہ بھی ایک وعدہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب ماننا. اور اس کے بعد بندوں سے کوئی عہد کرنا یا کسی بھی نیکی بھلائی کے کام کی کوئی کمٹمنٹ کرنا، تو عہد کا لفظ جو ہے پرومس کے لیے بھی آتا ہے، اوتھ کے لیے بھی آتا ہے، کانٹریکٹ کے لیے بھی آتا ہے. آپ کہیں کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی بیعت کرتے ہیں. بیعت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سودا. بیعت دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک بیعت بیعت کبریٰ جو بڑی بیعت ہے جیسے کسی خلیفہ کی بیعت کرنا، اور ایک بیعت صغریٰ کسی بھی انسان کے ساتھ کسی کام کی کمٹمنٹ. یہ دونوں ہی عہد میں آتے. ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جانیں خرید لی ہیں. تو یہ خریدنا بھی کیا؟ بیعت ہے. اور بیعت جو ہے وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے. عہد بھی سنجیدگی کی بات ہوتی ہے، ایک سیریس ایشو ہے. کسی کو آپ اگر کوئی کام کرنے کی حامی بھر لیتے ہیں، یس کر دیتے ہیں میں کروں گا یہ کام، تو پھر عہد ہو جاتا ہے. اب اس عہد کی پاسداری ضروری ہے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں. راعون راعی سے ہے. راعی کون ہوتا ہے؟ گڈریا، شیپرڈ. شیپرڈ جس طرح اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، کیا دیکھتا رہتا ہے؟ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، کوئی بھاگ نہ جائے، کوئی بیمار نہ پڑ جائے، کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. تو اسی طرح انسان اپنے امانتوں اور عہدوں کا خیال رکھتا ہے کہ شیطان جیسا بھیڑیا آ کر ہمیں بھلوا نہ دے، غلط جگہ نہ لگا دے. اب اگر ہماری قوت اور صلاحیت امانت ہے، مثلا اللہ نے اگر ہمیں لکھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ ایک اچھے رائٹر ہیں اور آپ اس قوت کو استعمال کر رہے ہیں اللہ ہی کے خلاف، دین ہی کے خلاف. آپ آرٹسٹ ہیں، بہت اچھا اللہ نے آپ کو ایک ذوق دیا ہے اور قوت دی ہے، ذہنی صلاحیت دی. اب آپ اس کو ایسے بیکار ادھر ادھر لکیریں مار کے تو وقت ضائع کریں؟ کیوں نہ اس کو کسی نیکی کے کام میں، دین کے کام میں لگائیں، کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں. کوئی بھی سکل جو آپ کے پاس ہے، کوئی بھی صلاحیت جو آپ کے پاس ہے، بولنے کی قوت ہے، لکھنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، پڑھانے کی ہے، کسی کی خدمت کی ہے، کچھ بھی، کوئی مشین چلانی آتی ہے، کوئی گاڑی چلانی آتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں آپ کے پاس؟ امانتیں ہیں. ان کی نگہداشت کرنا، ان کا خیال رکھنا، کیئر کرنا، کہاں لگا رہا ہوں، آخرت کے فائدے میں یا آخرت کے نقصان میں، یہ دراصل دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. اپنا خود چیک رکھنے کی ضرورت ہوتی. میرا وقت کہاں جا رہا ہے؟ بیکار تو نہیں کما رہے، یہ بے فائدہ کام تو نہیں کر رہے، یہ حرام کام تو نہیں کر رہے، یہ غلط راستے پہ تو نہیں لگا رہے. اسی طرح جو ہم کمٹمنٹس کرتے رہتے ہیں ان کو نبھانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ جس کے ساتھ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہم پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے پیچھے اور بھی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پر. اور جب ہم کوئی چھوٹا موٹا بہانہ کر کے اس کو نبھاتے نہیں ہیں تو نقصان نسلوں کا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ باحیا اور حلال کی طرف جانے والے، اور دوسری طرف اپنی جسمانی قوتوں کی اور اپنے کو ملنے والی صلاحیتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کا بھی پاس رکھتے ہیں. اور امانت اور عہد کو ساتھ ساتھ اس لیے رکھا کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، تو اس کو دینے کا، کسی کو جو اس نے کمٹمنٹ کیا وہ عہد ہے، چاہے اللہ سے کیا یا بندوں سے کیا، تو اس کو نبھانا بھی ضروری ہے. والذین هم بشہاداتهم قائمون، والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، بشہاداتہم اپنی گواہیوں پر، قائمون قائم رہنے والے ہیں، اپنی گواہیوں پہ قائم رہنے والے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا قائم رہنے کا؟ یعنی حق پر قائم رہتے ہیں، صحیح گواہی دیتے ہیں، نہ اس کو بدلتے ہیں نہ چھپاتے ہیں.
شہادات میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے جو آپ نے دی ہے کبھی؟ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس پر قائم رہتے ہیں، قائم ہے اس پر، جمے ہوئے ہیں، استقامت ہے کہ اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور رہنما مانتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جن کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ اس علم کے گواہ ہیں، انہیں اس علم کی گواہی دینی ہے اور وقتاً فوقتاً دیتے بھی رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو حق سمجھ آتا ہے وہ اٹھ کے قبول کر لیتے ہیں اس کو۔ پھر اسی طرح عام لین دین میں جو بھی گواہی ہوتی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، قائم کرو گواہی کو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کہاں پڑھا ہے؟ سورۃ طلاق میں۔ سورۃ النساء میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، خواہ اپنے خلاف کیوں نہ بات جاتی ہو تب بھی صحیح گواہی دو۔ سورۃ البقرہ 283 میں آتا ہے ولا تکتموا الشہادہ، گواہی مت چھپاؤ، ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، گواہی چھپانا کیا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جھوٹے گواہ نہیں بنتے، والذین لا یشہدون الزور۔ تو اگر شہادتین مراد ہو تو استقامت مانا ہوگا قائمون کا، اور اگر انسانوں کے معاملے میں کوئی گواہی دینا مطلوب ہو تو اس صورت میں درست گواہی دینا، خواہ اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، اور اسی طرح اللہ کی خاطر دینا اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آغاز مسلین سے ہوا تھا اور اختتام بھی ان صفات کا صلاتی پر ہو رہا ہے۔ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی اور خصوصاً نماز وسطی کی۔ کیا حفاظت کرو؟ سب سے پہلے تو اوقات کی پابندی، پھر ارکان، سنن، مستحبات جو بھی اس میں ہیں ان سب چیزوں کی حفاظت، اور پھر یہ ہے کہ نماز کی ویسے بھی حفاظت کے ایسے کام نہ کیے جائیں نماز ادا کرنے کے بعد کہ جو اس کو ضائع کر دے، یعنی نمازیں سنبھالنے کی ضرورت ہے، نماز بدنام نہ ہونے پائے۔ اب آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، اول آخر نماز کا ذکر اور بیچ میں سارا اخلاق اور کردار اور معاملات، اور یہ سب کچھ ہو تو نماز کی حفاظت ہوتی، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو جزا فضا اور منوع اور ہلوع کی بات ہے۔ تو جو نماز کی پابندی اور حفاظت کرتا ہو اس کے اندر پھر یہ جزا فضا اور تنگ دلی اور شح اور خیر سے روکنا اور بد اخلاقی کی یہ جذبات نہیں پائے جاتے اس کے اندر۔ اللہ کا ذکر دلوں کو وسعت بخشتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ملے گا کیا؟ کیونکہ انسان جب اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو کوئی ریوارڈ بھی تو ہونا چاہیے نا اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی اہل مدینہ سے، انصار سے، بیعت عقبہ، آپ پڑھ چکے ہیں تجلیات نبوت میں، کہ جس میں آتا نا کہ آپ نے ان سے جب بیعت لی تو انہوں نے بیعت کس پر لی تھی؟ یعنی جان مال ہر چیز دے کر آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو آپ نے بدلے میں کیا بتایا تھا ان کو؟ جنت۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جنت ہے تو آج کے بعد ہم پھر اس سے پھریں گے نہیں، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ جو تھا وہ ایک سب سے زیادہ خطرناک بستی بن گیا تھا، جس پہ ہر وقت یلغار ہوتی تھی اور ہر وقت جنگیں، اور ہر وقت چلو جنگ پہ، اور ایک اور جنگ مسلط ہو رہی ہے، اور ادھر سے مشکل ادھر سے مشکل، یعنی 10 سال ایک انتہائی تکلیف دہ وقت تھا مدینہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے۔ اگر ان لوگوں کو اس بیعت میں، اس عہد میں جنت کی بشارت نہ ملی ہوتی وہ اپنے عہد پہ قائم نہ رہتے، پھر جاتے۔ جنت سے کم کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر انسان اتنے رسک لینے کو تیار ہو جائے، اتنے نقصان اپنے کرے، گھر بار، فصلیں، مکان، تجارت، کون سی چیز تھی جس میں وہ آزمائے نہیں گئے تھے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا چھوڑنے کو سوچتے ہیں؟ کورس، پڑھنے والے پڑھنا اور پڑھانے والے پڑھانا۔ انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ بیچاری ہماری بہن تھی، ان کے بیٹے کو کچھ مشکل پیش آ گئی۔ اب ان کے شوہر نے کہا بس تم نے الہدا نہیں جانا۔ میں نے کہا الہدا کا اس میں کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں۔
آج اور بھی زیادہ امتحان ہو گیا ہمارا، کیونکہ آج ہم اس بدگمانی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ساری مشکلیں بس دین کا نام لینے سے ہی آتی ہیں۔ کسی طرح بھی دین سے ایسوسیشن ہے تو بس اب آپ کے اوپر جو بھی مشکل آئی ہے، چاہے اس کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کوئی دور پار کا بھی اگر تعلق نہیں نا ہمارے کسی مسئلے، اس کو دین سے جا کے جوڑتے ہیں۔ شادی نہیں ہوئی تو دین کا ہی قصور ہے، کاروبار نہیں تو دین کا ہی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری آ گئی تو یہ دین میں جاتے ہو نا تم، اس وجہ سے یہ تمہارے ساتھ ہوا۔ ہر دنیا آخرت کی کوئی مشکل پڑی تو تانا دین کا ملا، اتنی بڑی نعمت، اور ہم نے اس کو صرف تانوں کے لیے رکھ چھوڑا۔ حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پر۔ یہ تو لیسٹ چیز ہونی چاہیے جس کے بارے میں کوئی سوچے کہ دین کی وجہ سے یہ ہوا، اور سعادت نہیں اگر دین ہی کی وجہ سے کچھ ہو بھی جائے تو۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہے جس کے لیے کچھ قربانی دیں گے آپ؟ ہے کوئی اور چیز؟ کوئی اولاد ہے یا شوہر ہے یا مال ہے یا جاب ہے یا عزت ہے؟ کیا اور چیز؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ چھوٹی سی کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں جلدی سے یہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوگا، اس پہ ہمارا وقت لگ گیا، اس پہ ہماری صحت چلی گئی، اس پہ ہمارا مال چلا گیا، اس پہ یہ بھی لگ گئی۔ سوچتے کس پہ احسان ہے؟ اپنے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دینا ہم نے، سارا کچھ خود ہی کو جا کے ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، صرف اتنا کہنے کو مان لیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، بس تمہارے زبانی کال پہ ہم راضی ہو جائیں گے اور تم کو آزما کے نہیں دیکھیں گے کہ تم کتنے سچے ہو۔ تو ڈرنا چاہیے ہمیں اس بات سے کہ ہم کسی بھی مشکل کو دین سے جوڑیں، اور کہ چونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کورس کر رہے ہیں نا، اور یہ تمہارا وقت لگ رہا ہے نا، اس وجہ سے یہ ہوا۔ کوئی ناراض ہو تو وہ بھی اس وجہ سے، کوئی بیمار ہو تو وہ بھی اس وجہ سے، تو ہر چیز کا بس قصوروار یہی قرار دیتے ہیں، نام دین کا بدنام کر دیتے ہیں۔ کسی کا گھر ٹوٹے تو وہ بھی دین کی وجہ سے، کسی کو کوئی ڈانٹ پڑی تو وہ بھی دین کی وجہ سے۔ حالانکہ مسائل پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ پہلے سے بیمار ہوتے ہیں، اگر زیادہ بیمار ہو گئے کورس کرتے ہیں تو یہ دیکھا کورس کی وجہ سے بیمار پڑ گئے۔ یہ کس قسم کا اخلاق ہے کہ دین کے راستے میں اگر چلتے ہوئے چھوٹی موٹی اونچ نیچ، کیا اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے؟ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں آ سکتی تھی؟ کیا اور لوگوں کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آتی؟ کیوں ذکر کرتے ہیں اس کا؟ کیوں اجر گنواتے ہیں؟ اور یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے، کرو ذکر اس کا تاکہ جو کیا وہ کیا کرا پار ہو جائے، کچھ نہ حاصل ہو اس کے بعد۔ ایک انصار مدینہ کو آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ سنایا گیا ان کو، کیونکہ سعد بن عبادہ پہ وہ بیعت کرنے لگے تھے، یعنی کہ ان کو انصار میں سے ان کو لیڈر بنا کے، تو آپ کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ امام قریش میں سے ہوں گے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، سب کچھ دے کے، اپنی ریاست، اپنے گھر بار، بچے بیوی، مال، اسباب، زراعت، ہر چیز داؤ پہ لگا کے جب دنیا کی عمارت کا وقت آیا پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے کچھ برا نہیں منایا کہ ہمیں کیوں نہیں یہ عمارت ملی، ہمیں کیوں نہیں یہ خلافت ملی۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے کام میں واقعی پھر کچھ کر جاتے۔ تو نیکی کرنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے مگر اس کی حفاظت، یہ جو بار بار یہاں نگہداشت اور راعون اور یحافظون یہ ذکر آ رہا ہے، اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ بعض اوقات انسان نیکی کا بڑا سا کام کر لیتا ہے اور شیطان کے پھیر میں آ کے کوئی ایسی بات کرتا ہے، سارا باغ جلا کے رکھ دیتا ہے اپنا۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہے صلہ ان کا، ایسے لوگ جنتوں میں، باغوں میں عزت سے رکھے جائیں گے، مکرمون، اکرام دیے جائیں گے، ان کو عزت دی جائے گی وہاں پر۔ جو اللہ کی خاطر دنیا میں ذلیل ہوئے، قیامت کے دن اللہ ان کو عزت دے گا۔ اور اکرام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو نفع پہنچانا۔ اور ہمارے یہاں تو عزت کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ بس صرف چاپلوسی کسی کے سامنے کر دو، یہ بڑی عزت ہو رہی ہے۔ نہیں، یہاں مکرمون میں ریوارڈ بھی شامل ہے، احترام تو ہے ہی، ریوارڈ بھی، کیونکہ کرم میں نفع پہنچانے کا معنی بھی آتا ہے۔ قرآن کریم جو ہے اس میں صرف محترم قرآن نہیں بلکہ مفید قرآن بھی ہے، یعنی بہت فائدہ مند، بابرکت، خیر والی کتاب۔ تو جنت میں مکرمون جب عزت دیے جائیں گے تو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی سبکی اور کوئی خفت اور کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں دین کو عزت دی تھی نا، دین کے نام کی لاج رکھی تھی۔ دین کے راستے میں اگر کوئی مشکل پیش بھی آئی تو صبرن جمیلہ سے اس طرح اس کو لیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تکلیف دین کے راستے میں آئی ہے۔ اور اگر بار بار انسان اس چیزوں کو بچار کرتا رہے اور ذکر کرتا رہے تو سب گنوانے والی بات ہو جاتی ہے۔
تو یہ اللہ کے دین کو عزت دینے والے کل قیامت کے دن جنت میں عزت دیے جائیں گے، مقام اور مرتبہ دیے جائیں گے، احترام سے رکھے جائیں گے، طرح طرح کے ان کو جزا ملے گی۔ اولئک فی جنات مکرمون۔ اب دیکھیں کہ مہمان کی عزت کیا ہوتی ہے، فلیکرم ضیفہ، اس سے آپ اس کانسیپٹ کو اور سمجھ سکتے ہیں نا، کیونکہ نزلا من غفور الرحیم، جنت کیا ہے؟ غفور الرحیم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عزت کا مقام ہے اس کے مہمانوں کے لیے۔ تو دنیا میں مہمان کا اکرام جب ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مہمان کے اکرام میں حدیث میں آتا ہے نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے اسے چاہیے کہ مہمان کو عزت دے۔ اچھا، جب آپ اس کو عزت دیتے پھر اس کی عزت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ خاص اس کے آنے پہ گھر صاف کرتے ہیں، اس کا کمرہ اچھی طرح صاف کرتے ہیں جہاں اس کو رکھنا ہے، بہتر جگہ دیتے ہیں اس کو سونے کے لیے، بہتر چیز دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو اسی طرح جنتوں میں بھی جب یہ متقی لے جائے جائیں گے تو رہنے کی بھی جگہ بہترین اور کھانے کے لیے بھی سب کچھ بہترین، اور جو ان سے ٹریٹمنٹ ہوگی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس سب میں عزت، احترام اور نفع رسانی کا پہلو شامل ہے، یعنی انتہائی اعلیٰ معاملہ ہوگا، اعلیٰ درجے کا۔ جیسے ایئر لائنز ہوتی ہے نا، تو جب اتر رہے ہوتے ہیں لمبے سفر سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں خدمت کا موقع دیں، امید ہے آئندہ بھی خدمت کا موقع دیں گے۔ تو میں سوچتی ہوں یہ کس قدر دھوکہ ہے، ٹکٹ تو ہم نے خود خریدی اور یہ اس کو خدمت کا موقع کہہ رہے ہیں۔ لیکن اینی ہاؤ، کئی ایئر لائن پہ آپ جاتے ہیں تو بالکل صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دیتے، اور کئی پہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے یا جو ان کا معاملہ ہے وہ فرق ہو جاتا ہے۔ جتنا بہترین جو دین کو عزت دے کے جائے گا اس کو اتنی بہترین اعلیٰ درجے کی، جیسے جہاز میں جو بزنس کلاس ہوتی ہے اس میں معاملہ اور طرح ہوتا ہے اور اکانومی میں اور طرح ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح وہاں بھی درجے مختلف ہوں گے۔ فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين۔ فما للذین کفروا، پس کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ جو لی ہے نا، یہ صرف کتابت کی وجہ سے الگ ہے، ورنہ اگر ہم آج کل لکھیں تو لام کو لام سے ملا کے لکھیں گے، ہم اس کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے۔ یہ قرآنی رسم الخط کی وجہ سے لام نیچے الگ لکھا ہوا ہے، اس کو مال نہ پڑیے پیسوں کے معنی میں۔ فما للذین، یہ اصل میں تھا للذین، فما للذین کفروا، بس کیا ہے کافروں کو، قبلک، آپ کی طرف، آپ کی جانب، قبلہ ہوتا نا ڈائریکشن، مہطعین، سر اٹھائے دوڑے آ رہے ہیں۔ مہطعین کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، ہتع، تیزی کے ساتھ کسی کی طرف رخ کر کے دوڑتے ہوئے، اپنی نگاہ کو اس پہ جمائے ہوئے آنا، کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن مجید سناتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے، تو عام طور پر کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے تھے، یہ مکی صورت ہے، کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے اور لوگوں کو قرآن سناتے۔ جو ہی آپ کچھ بتانے لگتے تو کافر ادھر ادھر سے بھاگ بھاگ کر آپ کی طرف آتے اور آ کے کیا کرتے، شور مچاتے، وہ کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، شور مچاؤ، کبھی تالیاں بجاتے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی ہنستے، کبھی ایک دوسرے کو اشارے کرتے احمقوں کی طرح۔ جیسے جاہل لوگ جن کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو عام طور پر نصیحت کرنے والے ہی کا مذاق اڑانے شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو تھے وہ جل بھن جاتے، یعنی مختلف طرح کے ری ایکشن ہوتے تھے نا ان لوگوں کے۔ فرمایا فما للذین کفروا قبلک مہطعین، ان کو کیا ہے کہ وہ تمہاری طرف ایسے منہ اٹھا کے دوڑے چلے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، جو ہی آپ نصیحت کرنے لگتے ہیں تو یہ بھاگتے بھاگتے آپ کے پاس آنے لگتے ہیں، عزینا، ٹولوں کی شکل میں۔ عزین جو ہے عزت ان کی جمع ہے، یعنی گروہ در گروہ، ایک ٹولی ادھر سے بھاگتی چلی آ رہی۔ یہ ایسے ہی نا کہ جیسے بعض اوقات کوئی شخص کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی خاص قسم کا جیسے کوئی شو ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، چلو 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 بھاگو، دیکھو دیکھو وہ کیا، وہ دیکھو پھر آ گیا، کھڑا ہو گیا، وہ دیکھو سنا رہا ہے، آؤ چلیں۔ یعنی ایک دوسرے کو بلا کے اکٹھا کر کے تو بھیڑ کر دیتے تھے آپ کے پاس آ کے، اور آ کے ہنستے، مذاق اڑاتے۔ تھوڑی دیر سوچیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے، آپ کہیں کھڑے ہو کر کچھ بتا رہے ہوں اور اسی طرح لوگ ٹھٹھے اڑانے کے لیے گروہ در گروہ آپ کے پاس آ جائیں۔ تو اس سین پر اللہ تعالیٰ فرماتے فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، اور پیچھے کیا تھا،
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، تو کیا کرتے تھے؟ کچھ لوگ آ کے ویسے کچھ نہیں کہتے تھے لیکن گھورنا شروع کر دیتے، گویا اپنی نگاہوں سے اکھیڑ دیں گے آپ کو، ہلا دیں گے آپ کو. یعنی کوئی وار ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ آپ کو ستائے نہ، ہر طریقے سے ستایا، بول کے بھی اور ہنس کے بھی اور شور مچا کے بھی اور نگاہوں سے بھی. تو یہاں اختتام صورت پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. فرمایا أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. ایطمع کل امرئ منہم، کیا امید رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص، ان یدخل جنت نعیم، کہ اسے جنت نعیم میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی کس چیز کا زوم ہے انہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس چیز سے جسے یہ جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کی اصل کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. اصل میں اہل مکہ یہ سب کیوں کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے. اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوتے، پیغمبر کو حقیر سمجھتے تھے. آپ کس پہ ہنستے ہیں؟ کس کی بات پہ ہنستے ہیں؟ کس کو دبانا چاہتے ہیں؟ جس کی آپ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہوتی. تو اس میں بھی داعی کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ بسا اوقات آپ کسی ایسی جگہ پر اللہ کی بات سنائیں گے کہ جہاں لوگ آپ کو حقیر سمجھیں، بے وقوف سمجھیں، آپ پہ ہنسیں اور آپ کو ہر طرح کے ہتھ کنڈے سے ستائیں. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. تو ایسے موقع پر انسان کو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. کیا سوچنا چاہیے کہ انسان کی اصل کیا ہے، چیز کیا ہے. قرآن کہتا ہے نا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اور سورۃ الانسان میں آتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. اور ایک اور جگہ پر مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ آتا ہے. حقیر پانی سے انسان بنا ہے. اللہ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کس سے بنے. ان کو پتہ ہے جس چیز سے یہ بنے. اپنی اصلیت پہ تو غور کریں، کس بات کا ناز ہے انہیں، کس بات کا مان ہے. فلا، پس نہیں، لا زائد ہے یہاں. اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق، مشرقوں کے رب کی، والمغارب، اور مغربوں کے، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں میں. بہت سارے مشرق، جی ہاں، ہر روز سورج ایک الگ زاویے سے نکلتا ہے، الگ جگہ غروب ہوتا ہے. تو مشرق بھی بہت اور مغرب بھی بہت. انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں. یعنی مشرق و مغرب ہمارے ہیں، تو جو چیز مشرق و مغرب کے بیچ میں اس پہ بھی ہمارا ہی کنٹرول ہے. علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم ان سے بہتر کو بدل دیں، یعنی ان کو لے جائیں اور ان کی جگہ بہتر لے آئیں. یعنی تم اپنی ہستی کو یاد رکھو، دیکھو تو صحیح ہوتا ہے کیا، تم ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے. تم اگر پیغمبر کو صحیح طور پر جواب نہیں دے رہے تو اللہ کسی اور مخلوق کو لے آئے گا. وما نحن بمسبوقین. اور واقعی اللہ نے اہل مدینہ سے بہترین لوگ بدل دیے نا، یعنی اہل مدینہ کی شکل میں مکہ والوں سے بہتر لوگ آپ کو دے دیے جنہوں نے آپ کے پیغام کو سنا اور لبیک کہا. وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم عاجز کیے ہوئے، پیچھے چھوڑے جانے والے، یعنی کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اس سے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فذرہم، تو چھوڑ دو ان کو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو.
یخوضوا ویلعبوا، بحثیں کریں، کھیلیں کودیں. یخوضوا خوض کہتے ہیں گہرے پانی میں اترنے، یعنی مشغول رہیں. ویلعبوا اور کھیلتے رہیں، یعنی دنیا کے شغل میں لگے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ جا ملے اپنے اس دن سے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن کا سامنا کریں. یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے. اجداث جدث کی جمع، ایسی قبر جس کا نشان مٹ گیا ہو. پرانی قبروں میں سے نکلیں گے. سراعن تیز دوڑتے ہوئے، سریع کی جمع فعیل کے وزن پر. کأنہم گویا کہ وہ، الی نصب طرف استھانوں کے، یوفزون وہ دوڑ رہے ہوں. نصب کا لفظ جو ہے یہ بہت گہرا لفظ ہے. نصب نصب کرنے سے، اور نصب کہتے ہیں ٹارگٹ کو، گولز ان لائف. اور بتوں کے استھان کو بھی کہتے ہیں جہاں پر بت رکھے ہوتے تھے. اور نشان کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، جو دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، یعنی جس کی طرف کوئی دوڑتا ہے. ریسز ہوتی ہے نا، تو ریس کے لیے کوئی نشان لگایا جاتا ہے نا کہ یہاں تک دوڑنا ہے، فنیشنگ لائن جو ہوتی ہے. اور پھر وہ اگر پلٹنا بھی ہو تو کوئی بھی اس سے آگے نہیں جائے گا. وہ کیا کرتے ہیں، وہاں تک جا کے فوراً وہاں سے واپس. یا اگر ایسی دوڑ ہو کہ بیچ بیچ میں نشان لگایا ہو کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، تو وہ جو کچھ نصب کیا ہوتا ہے، نصب کرنا مطلب ہوتا ہے گاڑا ہوا ہونا. تو یہ جو انسان کا گول ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے، مقصد زندگی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں گڑا ہوا ہوتا ہے. اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد ہوتا ہے، ٹھکا ہوا ہوتا ہے. یہ آیت پڑھ کے تو مجھے سڑکوں کے اوپر لمبی گاڑیوں کی قطاریں میرے امیجنیشن میں آ جاتی ہیں. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کے اس طرح دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف، جیسے آج وہ اپنے اپنے گولز کی طرف اور اپنے اپنے استھانوں کی طرف اور کاموں کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جسٹ بہت ارلی مارننگ جو ہوتی ہے نا، جیسے رات کا پچھلا حصہ، تو سڑکوں پہ بھی تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے. جو ہی ذرا سویر ہوتی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گاڑیاں نکل آتی ہیں، ہر موڑ پہ کچھ اور ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور ساری دنیا سڑکوں پہ آ جاتی ہے. یہ لگتا ہے گھونسلوں میں سے نکل کے سارے پرے کے پرے لوگوں کے باہر نکل آئے. یہ روز سین دیکھتے ہیں ہم. قیامت کے دن بھی لوگ قبروں سے، نیچے سے، زمین سے نکل کے تیز تیز اٹھ کے میدان حشر کی طرف سب دوڑ رہے ہوں گے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا سپیڈ سے. سپیڈ، ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر میں ہوتا ہے. اور کیا چاہتا ہے، چاہے ٹول ٹیکس دینا پڑے، سپیڈ وے پہ جاؤ، ہائی وے پہ جاؤ، ایسے رستے سے جاؤ جو ایکسپریس. اس دن بھی سارے کے سارے تیز دوڑتے ہوئے جائیں گے. سریع کس کے وزن پر ہوتا ہے، فعیل کے، اور فعیل مبالغے کا. تیز تیز نکل کے جا رہے ہوں گے، اور ایسے لگ رہے ہوں گے کہ جیسے وہ صبح صبح لوگ بتوں کی پوجا کے لیے جاتے تھے نا. اہل عرب کا طریقہ کیا تھا، صبح اٹھتے ہی فوراً سب سے پہلے مندر، بتوں کے نام چڑھاوا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دین کو مانتے ہیں تو وہ ہم سے بھی پہلے اٹھ کے سویرے جاتے ہیں وہاں. یہ کہتے ہیں کہ ان کی پڑوسن نے 4 گھر چھوڑ کر وہ صبح 3:30 بجے اٹھتی پوجا کے لیے، اور شام 7 بجے سو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے روزمرہ زندگی سے مثال دی کہ جیسے وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں یہاں دنیا میں، اور پھر یہ ہے کہ صرف صبح نہیں بلکہ جب کوئی مشکل پیش ہے، کوئی بیمار ہے تو چڑھاوا چڑھانے جا رہے ہیں، کوئی خوشی ہے، کوئی غم ہے، کوئی مر گیا ہے، کچھ ہے. یہ بالکل وہی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک. تو جس طرح ڈیڈیکیٹڈلی یہ دوڑ دوڑ کے بتوں کی طرف جاتے ہیں آج، کل قیامت کے دن کوئی بتوں کی طرف نہیں جائے گا. اس وقت سب اللہ ہی کی طرف جا رہے ہوں گے. اور یوفزون کا لفظ ہے وفز سے، واو فا ضاد. سورۃ القمر میں بھی آتا نا، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر خاشعۃ ابصارهم. ان کی نگاہیں جھوکی ہوئی ہوں گی، ذلیل ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. رہق کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی چیز کا دوسری چیز پر زبردستی چھا جانا. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کا دن.
قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب سارے لوگ سور پھونکنے کے اوپر جدھر سے آواز آ رہی ہوگی ادھر ہی کو دوڑنا شروع کر دیں گے، اسی طرف بھاگتے چلے جائیں گے، جیسے آج تم دنیا میں اپنی محبوب ترین چیزوں کی طرف لپکتے ہو اور دوڑتے ہو اور بھاگتے ہو۔ آج کی اس دوڑ میں کس کو یاد ہے کہ کل بھی دوڑنا ہوگا؟ کسی کو یاد ہے؟ یاد نہیں ہوتا، ایک کے بعد ایک سویرے دوڑ رہا ہوتا ہے نا، ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے، لیکن اس دوڑ میں بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک اور دن بھی دوڑ ہے، اس دوڑ کی تیاری کریں۔ اصل میں وہ جو آواز ہوگی الی شیء نکر، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اور خود کہیں گے ھذا یوم عسر، بہت مشکل دن ہے، تو وہ جو آفت ہر طرف پھیلی بھی ہوگی اس سے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہوگی کہ کوئی قبر سے نکل کے دوڑ رہا ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے کسی قبرستان کو امیجن کر کے سوچیں کہ یوں قبریں پھٹیں اور لوگ اس میں سے اچھل اچھل کے نکلنا شروع کر دیں جیسے ٹڈیاں اچھل رہی ہوں، کس قدر وحشت آمیز منظر، لیکن اس سے بڑی وحشت سور کی ہوگی۔ چلیے سورہ نوح شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم۔ سورت نوح، سورت نوح میں نوح علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے۔ یہ پوری سورت ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے، اور نوح علیہ السلام کی کہانی صبر کی کہانی ہے۔ پچھلی سورت میں ہم نے سورت المعارج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ فصبر صبرا جمیلا، کہ آپ صبر کیجئے اور خوبصورت صبر۔ اس صبر کی تفصیل یہاں ملتی ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر نے کس طرح صبر کیا۔ اس صورت میں 28 آیات ہیں، 224 کلمات ہیں اور 999 حروف ہیں۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تقریباً 5000 سال بعد تشریف لائے۔ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں ایک ہی قابل ذکر پیغمبر ملتے ہیں، ادریس علیہ السلام۔ ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں یا 10 پشتیں گزری جو سب مسلمان تھیں۔ نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیل حدیث شفاعت ہے۔ قیامت کے دن لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ انت اول الرسل، آپ سب سے پہلے رسول ہیں، الی اہل الارض، زمین والوں کی طرف۔ اور ایک حقیقت ہے کہ رسولوں میں آپ پہلے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ رسولوں میں سے ہیں بلکہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ کتنے ہیں اولو العزم؟ 5 ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کا علاقہ جو ہے وہ دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر شرک پھیل گیا تھا اور بہت شدید قسم کی خرابی عام ہو گئی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ انہوں نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی۔ کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں ان کو پیغمبری ملی، اور اس کے بعد 950 سال تک مسلسل لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ تو اس صورت میں ہمیں ان کا دعوت و تبلیغ کا طریقہ، ان کی تقریر کا انداز، ان کے دلائل، اور پھر ان کی جو دعوی میتھڈالوجی تھی وہ بھی پتہ چلتی ہے۔ اور اگر ان کے سارے عرصے کو اور جتنی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو دیکھا جائے تو 15 سال میں ایک شخص بنتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے جو بعد میں ان کے ساتھ کشتی پر بھی سوار ہوئے جب طوفان آیا۔ اور قرآن خود گواہ ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل، کہ بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، بہت کم لوگوں نے آپ کی بات سنی، اور زیادہ تر لوگ آپ کی مخالفت پر ہی تلے رہے۔ چونکہ 29ویں جز کا مضمون دعوت اللہ ہے، تو دعوت اللہ میں ایک داعی کا کردار، طریقہ کار، دلائل، خطاب کا انداز اور اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہمیں تفصیلی روشنی یہاں ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوحا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، یعنی وہ تمام انسانوں کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ اپنی ہی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور کس مشن کے ساتھ بھیجے گئے؟ ان انذر قومک، یہ کہ خبردار کرو اپنی قوم کو، ڈراؤ اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے،
ان یاتیہم کہ آئے ان کے پاس، عذاب علیم عذاب دردناک، دنیا میں اور آخرت میں، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں انہیں دردناک عذاب سے ڈراؤ، خبردار کرو، کیونکہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون۔ قال کہنے لگے، یا قومی اے میری قوم۔ اب آپ دیکھیے کہ داعی کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کس طرح اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے یا اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ کہتے ہیں یا قومی اے میری قوم، تو یہ جو الفاظ ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اپنائیت۔ یا قومی اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، یعنی میرا پیغام کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، کوئی خفیہ سرگرمی نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے، واضح پیغام ہے، مقصد صاف ظاہر ہے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں، کیوں آیا ہوں اور تمہیں کیا بتا رہا ہوں۔ انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور اس سے تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، واطیعونی اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ تھے ان کی دعوت کے 3 بنیادی نکات۔ نمبر 1 ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ایاک نعبد، اور اسی کی طرف تمام پیغمبروں نے بلایا، اور آج بھی ہمیں اسی چیز کی طرف لوگوں کو بلانا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ لوگ ہمارے نہیں بلکہ اللہ کے غلام بنے، اللہ کے بندے بنے، اللہ کے تابعدار بنے، اس کی پرستش کریں، اور یہی ہے توحید خالص۔ نمبر 2 واتقوہ، اس سے ڈریں، یعنی ایک طرف اس کی عبادت اور پرستش کریں اور دوسری طرف اس سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں۔ اور نمبر 3 واطیعونی، اطاعت کرو میری، یعنی رسول کی اطاعت۔ یہ ہے ترتیب، عبادت بھی اللہ کی، ڈر بھی اللہ سے، اور رسول کی اطاعت، بات ماننا۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ یہی پیغام لے کر آئے ہیں، سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، اور پھر اپنی اطاعت کے لیے کہا۔ اور رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو دعوت اللہ کے بنیادی نکات کیا ہیں؟ لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اور تقوی جو ہے یہ صرف ڈرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کرنے اور برائیوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، محتاط زندگی بسر کرنے کا نام ہے، کہ تم ایک کانشیس اور ایک باشعور انسان کی حیثیت سے یہ زندگی بسر کرو، اور اس کے لیے پیغمبر کے طریقے پر چلو، اس کی بات مانو۔ نذیر کا لفظ جو ہے نا، یہ انذار، یہ صرف خوف زدہ کرنے کے معنوں میں نہیں آتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا۔ تو اس میں پھر دونوں چیزیں آ جائیں گی، یعنی اس میں جنت کا ذکر بھی آ جائے گا اور جہنم کا بھی، وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی آئیں گی۔ اور ویسے بھی یہ کہ کسی ایک جگہ کی ایک آیت ہی کو نہیں دیکھتے، اس سے متعلق جو اور ساری چیزیں ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اب دیکھیے کہ یہ جو بات فرمائی کی نا ان اعبدوا اللہ، عبادت، تو جب آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیں تو پھر کیا کام شروع ہونا چاہیے کہ ان کو عبادت کے طریقے بتائے اور سکھائے جائیں، یعنی وضو کا طریقہ بتایا جائے، پھر نماز کا، پھر روزے کا، پھر حج کا، زکوٰۃ کا۔ یہ ایک لازمی انگریڈینٹ ہے دین کی تعلیم کا۔ یعنی ابتدائی طور پر جیسے کسی شخص کو اسلام کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کا بتایا، مسلمان ہو گیا، اب یہ نہیں کہ مسلمان کر کے چھوڑ دیں اس کو، اب کیا کریں؟ اگلا مرحلہ کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے گی، اس کی تفصیل ہونی چاہیے۔ نمبر 2 واتقوہ، تقوی، یعنی وہ باتیں جو تزکیہ کا ذریعہ بنتی ہیں، جس سے دل نرم ہوتے ہیں، یعنی اچھا اخلاق اور ادب اور دلوں کی نرم کرنے والی باتیں اور خدا خوفی جن چیزوں سے پیدا ہو۔ اور پھر تقوی میں صرف ڈر نہیں، محبت بھی ہے، یعنی ایسی چیزیں بھی پیش کی جائیں کہ جس سے دلوں میں خدا کی محبت پیدا ہو، اللہ سے ایک مضبوط تعلق لوگوں کا پیدا ہو۔ کیونکہ بعض اوقات ہم ریچول سکھا کے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں جوڑتے، اب کیا وہ پلٹ پلٹ کے ہمارے پاس ہی آتے رہتے ہیں، ان کو یہ آتا ہی نہیں کبھی کہ کوئی مصیبت پڑے، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ بھی ایک ادھوری دعوت ہوتی۔ صحیح دعوت کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرو، ان کو اللہ سے باندھو، اللہ سے جوڑو، تاکہ خوشی ہو، غم ہو، سب سے پہلے وہ اپنے رب ہی کو پکاریں، اسی سے ڈریں اور اسی سے رجوع کریں اور اسی سے مانگیں اور اسی سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ریچولز پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ تقوی بھول ہی جاتا ہے۔
حالانکہ تقوی پھر بنیاد بنتا ہے باقی ساری چیزوں کو خوبصورت بنانے کا۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پیغمبر کو بحیثیت رول ماڈل کے پیش کیا جائے، کیونکہ زندہ انسانوں میں سے کوئی بھی رول ماڈل اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رکھی۔ تو اصل رول ماڈل کون ہے؟ پیغمبر، اور پیغمبر کے بعد وہ جنریشن جن کو آپ نے خود سکھایا تھا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ زندہ انسان اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کہ جب تک انسان زندہ ہے نا وہ امتحان میں، معلوم نہیں وہ کس فتنے میں پڑ جائے، لیکن جن کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور وہ اچھی مثالیں قائم کر گئے، ان کی مثالوں سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اطیعونی، اطاعت رسول سکھائی جائے، جب جا کر دین کا ایک مکمل نقشہ بنتا ہے۔ اگر ان میں سے صرف ایک ہی چیز کے اوپر توجہ رکھی جائے اور دوسری کو یا دوسری چھوڑ کے تیسری کو اگنور کر دیا جائے تو بات نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو تو کیا کرو؟ فیصلہ اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ یعنی پھر بنیاد کیا ہوگی؟ قرآن اور سنت، کہ وہاں دیکھو کہ کسی چیز کے لیے کیا حکم ملا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے۔ یعنی عبادت کا، تقوی کا، اطاعت رسول کا فائدہ کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا من ذنوبکم، من یا تو بیانیہ ہے، اور اگر بیانیہ اس کا معنی لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی سارے گناہ معاف کر دے گا، ترجمہ ہوگا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر یہ من تبعیض کا ہو، یعنی بعض کے معنی میں ہو، یعنی میں سے کے معنی میں، تو تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کون سے نہیں ہوں گے؟ جو حقوق العباد کی قسم کے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص شرک کی زندگی چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل حضرت عمرو بن العاص کی وہ حدیث ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی تھی تو اپنی رودات سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں بیعت، جیسے کہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیعت کا معنی ہوتا ہے سودا، ٹرانزیکشن، اور جب کوئی سودا چکایا جاتا ہے تو عام طور پر اس کے آخر میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہینڈ شیک کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی معاہدہ طے پاتا ہے یا کوئی ایگریمنٹ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ملکوں کے درمیان یا دو کمپنیز کے درمیان کوئی بزنس ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سمبل ہے۔ تو بیعت میں بھی اسی طرح زبانی بات بھی ہوتی ہے اور ہینڈ شیک بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص مسلمان ہونے کے لیے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمرو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ واپس لے لیا، یعنی خود ہی کہا اور خود ہی اپنا ہاتھ واپس کر لیا، سمیٹ لیا۔ تو آپ نے فرمایا، عمرو کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری کچھ شرط ہے، یعنی میں بیعت اس وقت کروں گا اگر میری شرط مانی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی شرط بیان کرو، کیا شرط ہے تمہاری؟ میں نے عرض کیا کہ شرط یہ ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں، یعنی آج سے پہلے جو کچھ میں نے کیا وہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو کیا تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام گزشتہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، تجب ما قبلہ، اور ہجرت بھی پہلے گناہ گرا دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے گناہوں کو گرا دیتا ہے، ساقط کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تفصیلی روایت میں توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ توبہ جو ہے اس سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی سچی توبہ جو ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ تین کام کرو گے، عبادت، تقوی اور اطاعت رسول، تو اس کے نتیجے میں تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ، اور وہ مہلت دے گا تم کو۔ یؤخر کا لفظ جو ہے یہ کس باب سے؟ اگر آپ کو اوزان آئیں گے نا تو مشکل نہیں ہوگی۔ اخر یؤخر تأخیر، فعل یفعل تفعیل، تأخیر، تفعیل، ایک ہی وزن ہے۔ تو تأخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے چھوڑنا، پیچھے کرنا۔ تاخیر نہیں ہم اردو میں استعمال کرتے، تاخیر کر دو، تاخیر ہو گئی،
یعنی پیچھے رہ گئی میں، دیر ہو گئی. اور یہ ظرف زمانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تقدیم. تاخیر کس کی ضد ہے؟ تقدیم کی. اور تقدیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آگے جانا. یؤخرکم الی اجل مسمن، اجل کہتے ہیں مدت کو، اور مسمن کہتے ہیں مقرر. مقرر مدت تک تم کو تاخیر دی جائے گی، ڈھیل دی جائے گی، یعنی تم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی تمہیں دنیا میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے گا. تو اس سے ایک اور بہت بڑی بات پتہ چل رہی ہے کہ نیک اعمال سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. نیکیاں انسان کی عمر میں اضافے کا ذریعہ ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اجل مسمى تو بہرحال ہے، یعنی یہ نہیں کہ اتنی ڈھیل مل جائے کہ انسان کبھی مرے ہی نہ، یہ معنی نہیں ہے. یؤخرکم مہلت ہے، اسے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک اینڈ بھی ہے، ساتھ ہی اجل مسمى بھی ہے. ایک طرف تاخیر ہے، مہلت ہے، اور دوسری طرف اجل مسمى ہے. وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عمر بڑھاتا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. اور پھر وہ مصیبت کے مارے نہیں کرنا، خوشی سے کرنا، دل کھول کے کرنا. اور یہ ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر نہ کرے. کیونکہ یہ کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے ہی کیا، ایک صبر کی کہانی ہے کہ دعوت اللہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور دعوت اللہ کے لیے انسان کو زندگی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، سہولت بھی چاہیے. تو اس کے لیے کیا چیز فائدہ دے گی؟ ایسے کام جو انسان کے لیے اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ بنے. اور ان میں سے ایک کام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، صلہ رحمی. اور صلہ رحمی جو ہے وہ مکافات کے طور پر نہیں ہوتی، یعنی بدلے میں نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا کرے تو آپ بھی اچھے ہو تو یہ آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں. صلہ رحمی کون سی صلہ رحمی ہے؟ کہ جب وہ کٹے تو آپ جڑیں، وہ آپ سے دور جائیں تو آپ ان کے قریب آئیں، وہ آپ کو نہ دیں تو آپ ان کو دینے والے بنے، وہ آپ پہ ناراض ہوں تو آپ ان کو معاف کرنے والے بنے. یہ ہوتی ہے صلہ رحمی. جب وہ ضرورت میں ہو تو آپ ان کی ضرورت پوری کر دیں، کیونکہ اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے تو جہاں ایک طرف گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں دوسری طرف انسان کو نیکی کے مواقع ملتے ہیں. نیکی کے مواقع. یؤخرکم الی اجل مسمى. اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لٹرلی عمر میں اضافہ ہے. مثلا اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو اس کو 80 تک جینے کا موقع مل سکتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 60 تو 60 ہی رہے گی، مگر اس 60 میں وہ اتنے کام کر جائے گا جیسے دوسرا شخص 80 میں کرے. یہ ہے تاخیر کا مطلب، کہ اس کے اس وقت میں برکت ڈال دی جائے گی، اور تھوڑے وقت میں بھی وہ بہت کچھ کر جائے گا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ قضاء و قدر کو دعا لوٹاتی ہے. دعا جو ہے وہ ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، ان مصیبتوں میں بھی جو اتر چکی اور ان میں بھی جو ابھی نہیں آئیں. اور اسی طرح ولا یزید فی العمر الا البر. اور عمر میں اضافہ نیکی سے ہوتا ہے، اور ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی، ایک نیکی سے دوسری نیکی کا راستہ کھلتا ہے. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. یہ برکتیں ہیں اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، سنت پر عمل کرنے کی. ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر وقت، اذا جاء جب آ جاتا ہے، لا یؤخر پھر تاخیر نہیں کی جاتی، پھر تو جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے. کیونکہ بہرحال انسان کی زندگی کو ایک دن تو ختم ہونا ہی ہے، ایک دن تو اس کو جانا ہی ہے. لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. لیکن اس زندگی میں اچھے کاموں کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن انسان زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکے گا، یعنی جنت میں. ورنہ دنیا تو امتحان کا وقت ہے نا، اور ہر امتحان کا ایک خاتمے کا وقت بھی ہوتا ہے. دنیا میں کتنی بھی آزمائشیں ہوں نا، کسی پر کتنی بھی بلائیں ہوں، کتنی بھی تکلیفیں ہوں، ہر چیز کا ایک اینڈ ہے. لیکن آخرت کی تکلیفوں کا کوئی اینڈ نہیں. دنیا میں کوئی کسی کو کتنا ستا سکتا ہے، کسی کو کتنا محروم کر سکتا ہے، کسی پہ کتنی زیادتی کر سکتا ہے. کسی کو اگر کوئی بیماری ہے تو وہ کب تک رہے گی، آخر ختم ہو ہی جائے گی یا وہ خود ختم ہو جائے گی. کسی کے پاس اور کوئی مصیبت ہے، مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے. تو دنیا میں ہر چیز اپنے مقرر وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ اور حد ہے، لیکن آخرت کی نہیں. تو اس لیے انسان کو یہاں کی نہیں وہاں کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک خوشخبری سنائی ہے نا ان کو، یغفر لکم من ذنوبکم، تم آؤ تو صحیح اس کی طرف، تمہاری پچھلی زندگی کو بھلا دیا جائے گا، سب معاف کر دیا جائے گا. اب کیا ہوتا ہے
کہ بعض اوقات جب دین کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو بعض مبلغین اتنا زیادہ گناہوں کا احساس دلاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک مایوسی آنے لگتی ہے کہ ہم تو ہیں اتنے گناہگار، ہماری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ہے بشیر ہونے کا عملی نمونہ، کہ وہ خوشخبری سنا رہے ہیں، آؤ اللہ کی طرف، پچھلا سب کچھ صاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا، کیونکہ یہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جو انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ دوسرا خوف کیا ہوتا ہے؟ دنیا چھوٹ جائے گی۔ بھئی نہیں دنیا چھوٹتی، یؤخرکم الی اجل مسمی، تمہیں مہلت ملے گی زمین پر بھی مزے کرنے کی، اور پھر ہاں یہ ہے کہ واپسی بھی ہے، ایک دن واپس بھی جانا ہوگا۔ یعنی یؤخرکم الی اجل مسمی میں صرف نیک عمل ہی نہیں بلکہ دنیا میں جو انسان کا حصہ لکھا ہے خیر و بھلائی کا وہ بھی تمہیں مل کر رہے گا۔ اگر نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پکڑ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ قوم نوح پہ جب عذاب آیا تو وہ لوگ طبعی موت تو نہیں مرے نا، بچے بھی مر گئے، جوان بھی مر گئے، بوڑھے بھی مر گئے، سب مر گئے، سب ختم ہو گئے۔ یہی اگر وہ لوگ اطاعت کرتے تو بچے اپنی جوانی کو پہنچتے، جوان بڑھاپے کو پہنچتے، دنیا کی زندگی کا بھی کچھ فائدہ اٹھا کے جاتے۔ تو یہ معنی ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو تم کو زمین پر بھی مزید جینے کا موقع ملے گا، کسی عذاب کی شکل میں اکٹھے وائپ آؤٹ نہیں کر دے گا تم کو، اور پھر اپنے وقت کے ساتھ ساتھ طبعی موت کے ذریعے سب چلتے چلے جاؤ گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دین کی طرف کسی کو بلایا جائے تو اس کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ سب کچھ ہی چھوٹ جائے گا تمہارا اور سب کچھ ہی چھوڑنا پڑے گا۔ دین ہمیں منع تو نہیں کرتا کہ کھائیں پیئے نہ، یا شادی نہ کرے، یا کاروبار نہ کرے، یا دنیا کا کوئی کام نہ کرے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے اون پر جب بیٹھ کر سنیں گے تو خود آئینہ دیکھتے چلے جائیں گے۔ بعض اوقات بعض لوگ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کچھ کرنے سے گھبراتے ہیں، تو چلے جس طرح بھی، کیونکہ ابھی آگے آپ دیکھیں گے مختلف انداز دعویٰ کے کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا سکتا ہے، اس میں بھی نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اصل میں دین بہتر زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، دین طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح تم اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہو۔ مثلا دین کی ابتدا کہاں سے؟ طہارت سے، صفائی، جسم کی، روح کی، ذہنوں کی، ہر چیز کی۔ اب ایک وہ شخص جو طہارت کے ساتھ جیتا ہے اور ایک وہ جو گندگی کے ساتھ جیتا ہے، دونوں کی صحت، دونوں کی قوت اور دونوں کی جو ایک اندر کی خوشی ہے وہ برابر تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہمیں دین اعتدال سکھاتا ہے، دین دوسروں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ اب اگر ہم کھا رہے ہیں دوسرا بھوکا بیٹھا ہے تو ہمارا کھایا ہوا جو ہے وہ ہمیں خوشی نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر ہم بانٹ کے کھاتے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، اس کو بھی دے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک سکون اور ایک خوشی اور ایک اطمینان، اور معاشرے کے اندر ایک پیس اور ایک باہم ہمانگی پیدا ہوگی۔ تو دین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ ہمارے لیے دنیا حرام کرنے کے لیے آیا، ہر چیز کو تفریح کے بہتر چوائسز دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز میں یعنی دین کس لیے ہے؟ بیسیکلی دنیا کو اعتدال کے ساتھ بسر کرنے کے لیے، ہاں بے اعتدالیاں چھڑاتا ہے۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ باتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک داعی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے کیونکہ رب نے اس کو ایک ڈیوٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، وہ اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے اور پھر اپنی داستان اپنے رب کو سناتا ہے۔ ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو۔ اب یہاں لفظ دعوت باقاعدہ لفظ دعویٰ کا آ گیا ہے، میں نے دعوت دی، اور دعوت سے مراد جیسے کھانے کی دعوت ہوتی ہے نا، تو اسی طرح دین کی دعوت بھی ہوتی ہے، انوائٹ کرنا لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف۔ قومی، اپنی قوم کو، پھر یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے دعوت کا جو دائرہ کار تھا وہ اپنے لوگ تھے، اپنی قوم۔ لیلا و نہارن، رات کو بھی اور دن کو بھی، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام کتنا کام کرتے تھے،
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کی نائٹ شفٹ بھی کریں؟ آپ میں سے کسی نے کبھی نائٹ ڈیوٹیز کی ہیں؟ کوئی کسی نے رات کو کام کیا ہو؟ کوئی تجربہ بتائیں گے؟ نیند قربان کر کے رات کی نوکری مشکل کام ہوتا ہے نا. دن کو بھی انسان کام کرتا ہے لیکن رات کا کام دن کے کام سے مشکل ہوتا ہے. دنیا کے لیے خواتین بھی، مرد نہیں خواتین بھی رات کی ڈیوٹی کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ انہوں نے رات کو بھی دعویٰ کا کام کیا ہے؟ دن کو نہیں کرنے دیتے، رات کو کہاں کریں گے؟ کوئی کرنے بھی نہیں دے گا، اور خود بھی کہاں خیال آتا ہے. خود بھی آپ دیکھیں کہ جب رات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس اب بہت سب کچھ ہو گیا، اب اور کچھ نہیں. نوح علیہ السلام کی کوشش کو آپ دیکھیے اور سراہیے کہ وہ اللہ کا بندہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا، نہ دن نہ رات. اور رات کا لفظ پہلے کیوں؟ کیونکہ رات سے دن کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر لیلن و نہارن، رات بھی اور دن بھی، یعنی کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی بریک. اس میں کنٹینیوٹی کا معنی بھی ہے. یہ نہیں کہ ایک موسم میں کر لیا، ایک وقت میں کر لیا، پھر اگلے انتظار کیا، اب چھٹیاں آ گئی ہیں، اب فارغ وقت ہے، اب نہیں. لیلا و نہارن، نو بریک. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ 1 سال 1.5 سال کی نہیں ہے، کوئی سال کا کورس نہیں تھا ان کا، 950 سال. اور کہتے ہیں کہ ان کی قوم مان کے نہیں دیتی تھی. آگے تفصیل بھی آپ پڑھیں، سب جھٹلا دیتی تھی. اتنی محنت کے بعد جو میں نے ایوریج بتائی تھی کہ 15 سال میں ایک بندہ مسلمان ہو، کام نہیں کرنا چھوڑا، کرتے گئے. کوئی مانتا یا نہیں مانتا، کوئی سنتا یا نہیں سنتا. اور حال کیا تھا کہ جب کسی کو اس طرح بلاتے تھے وہ اور دور بھاگتے تھے. تو اس لیے کہتے ہیں فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، نہیں اضافہ کیا ان کو میری پکار نے، میری دعوت نے، الا فرارا، مگر بھاگنے میں. جتنا میں نے ان کو زیادہ پکارا، جتنی میں نے محنت زیادہ کی، وہ اتنا ہی اور بھاگے، اتنے دور گئے، دیکھتے ہی بھاگنے لگتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، ایک دن بھی کام نہیں چھوڑا. اگر ہمارے ساتھ یہ روز واقعہ پیش آئے کہ ہم لوگوں کو بلائیں اور وہ لوگ روز بھاگ جائیں تو ہم تو کام کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں میری ایفرٹس کا، کوئی ضرورت نہیں. لیکن وہاں کیا ہے؟ 950 سال. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اپنے بچوں سے، رشتہ داروں سے بہت ہو گئی، اب کوئی بات نہیں کریں گے، اب تو میں نے چپی ساتھ لی. اب تو پہلے ہی مرحلے پہ ڈیمورلائز ہو جاتے. اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس نے ہماری دعوت ریٹرن کر دی، ہمارا تحفہ واپس کر دیا. مثلا بعض اوقات آپ کسی کو قرآن مجید یا کوئی اچھی کتاب یا کوئی اچھی چیز دیتے ہیں تو وہ اس کو لیتا بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں شکریہ، یہ میرے پڑھنے کا نہیں، آپ واپس ہی لے جائیں تو اچھا. تم کہتے تو آج تو نصیحت ہو گئی، اس کے بعد غلطی نہیں کرنی. ہم اپنے ہی کام کو اپنی غلطی بنا بیٹھتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے کہ مسلسل کام کرتے چلے جاتے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں نے جب کبھی بھی ان کو دعوت دی، کلما یعنی ہمیشہ ہی ایسے ہوا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو معاف کر دے. خیر خواہی آپ دیکھیں، یا اللہ میں نے جب ان کو بلایا کہ وہ تیرے پاس آئیں اور تو انہیں معاف کر دے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی. ذرا امیجن کریں کہ وہ بلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ کان بند کر کے ریاکشن ظاہر کریں کہ ہم نے سننا نہیں، مت سناؤ. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا، اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے. یا یہ کہ جیسے اگر وہ مثلاً کسی کے گھر گئے اور انہوں نے آگے سے کرٹن ڈال دیا، دروازہ بند کر دیا. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، خود اپنے آپ کو کور کر لیا، منہ موڑ لیا. اور استغشو کا لفظ جو ہے یہ غشاوت ان سے، غشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر سے ڈھانپنا. غواش لہم من جہنم غواش آتا ہے نا، لحاف اوپر کا، تو وہ چیز جس سے اوپر سے کسی کو ڈھانپ دیا جائے. اور سیاب کا لفظ صوب سے نکلا، اور صوب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے لباس تیار کیا جاتا ہے، یعنی شیٹس ہو یا کھلا کپڑا جسے نا. جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ ان کو معافی مل جائے، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیں، کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا. وَأَصَرُّوا، اور اصرار کیا اپنے گناہوں پہ، ہٹ دھرمی پہ. اصرو کا لفظ جو ہے یہ سر سے ہے. سرتن کہتے ہیں اس تھیلی کو جس میں نقدی ڈال کے باندھ دی جاتی. وعاء کا بھی معنی بتایا تھا نا کہ ایسی تھیلی کہ جس کے اندر پیسے ڈال کے اوپر سے باندھ دیا جائے. تو سرتن بھی ایسی تھیلی جس میں خاص طور پہ پیسے ڈالے جاتے ہیں، نقدی ڈالی جاتی ہے. اور اسرہ کہتے ہیں کسی بات پہ سختی سے جم جانے کو، اڑ جانا، باز نہ آنا. وہ اسرو، اڑ گئے، ٹیٹ بن گئے، جم گئے، باز نہیں آتے تھے، سن کے نہیں دیتے تھے، اصرار ہی کرتے جاتے، اپنے ہی طریقے پہ چپکے جاتے. وہ اسرو واستکبروا استکبارا،
اور انہوں نے تکبر کیا، بہت زیادہ تکبر. کیا کہتے تھے وہ اپنے آپ کو؟ کہ یہ جو تمہارے آس پاس ایمان والے ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو. نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی بہت ہی کمزور قسم کے لوگ تھے. سورۃ ہود میں آتا ہے آیت 27 میں، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. ہم تم میں اپنے سے کوئی زیادہ بڑا فضل نہیں دیکھتے، کوئی بڑائی نہیں دیکھتے، اور جو آپ کے فالوورز ہیں وہ بھی انتہائی غریب قسم کے لوگ ہیں، پسماندہ طبقہ ہے، تو ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سنیں، ان سب کو نکال دیں. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے کہ میں ان کو نکال نہیں سکتا، یہ ایمان لائے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، ان کا مقام اور قدر اللہ پہچانتا ہے. تو ان کا ریاکشن کیا تھا؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، خود کو چھپا لیتے، اپنے گناہوں پہ اصرار کرتے اور سخت قسم کا تکبر کرتے، کوئی بات سن کے نہ دیتے. سورۃ شورى میں آتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پہ بہت بھاری گزرتا ہے جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو. اور بعض روایات میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے، یعنی اتنے متکبر قسم کے لوگ تھے، یعنی اتنا مارتے نوح علیہ السلام کو، گر جاتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے تو وہ ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کے ان کے مکان میں ڈال آتے اور سمجھتے کہ یہ مر گئے. اگلے دن جب ہوش آتا پھر اٹھتے اور دوبارہ تبلیغ کا کام شروع کر دیتے، پھر سمجھانے لگتے. تو انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. ذرا امیجن کریں کیا ریاکشن تھا. انتہائی سرکش قسم کے خود سر لوگ، اپنی بڑائی کے اندر محض خود کو بڑی چیز سمجھنے والے، پیغمبر کو اور اس کے ساتھیوں کو حقیر بتانے والے، اپنی روش پہ ڈٹے ہوئے اور ڈور شٹ کر دیا اور کانوں میں انگلیاں دے دی اور نفرت سے دیکھا اور کہا چلے جاؤ یہاں سے، اور مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں. اور یہ آج کی نہیں، کئی ہزار سال پہلے کی داستان ہے، اور انسان آج بھی اسی جاہلیت میں ہے، وہی کچھ کر رہا ہے. آج بھی وہی ریاکشنز ہیں، وہی تکبر اور وہی اصرار اور وہی اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھنا اور شدید قسم کا ریاکشن. پھر کہتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، ثم پھر انی بے شک میں نے دعوتہم ان کو دعوت دی ہے، جہارا اعلانیہ، بلند آواز سے. جہر کہتے ہیں کسی کام کو اس طرح کرنا کہ دوسروں کو پتہ چل جائے، یعنی کھلم کھلا اوپنلی بتا کے. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے ان کے لیے اعلان کیا، اعلانیہ ان کو دعوت دی. واسررت لہم اسرارا، اور چپکے چپکے بھی ان سے راز کی باتیں کی، یعنی رازدارانہ انداز میں بھی سمجھایا. نصیحت کا کوئی انداز، کوئی طریقہ، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ہر طریقہ اور ہر میتھڈ استعمال کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کا کام کسی خاص ایک آدھ لگے بندھے طریقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے ہر طرح کے وسائل استعمال کرنے چاہیے، ہر پاسبل وے اور ہر اپرچونٹی اور ریسورسز جو ہیں ان کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے، خواہ وہ ٹیلی فون ہو یا انٹرنیٹ ہو، سی ڈیز ہوں، کیسٹس ہوں، کتابیں ہوں، پیمفلٹس ہوں، زبانی بتانا ہو، دن کو بتانا اور رات کو بتانا ہو، کھلم کھلا بتانا ہو، موقع کی مناسبت سے آہستہ سے کسی کے کان میں بتانا ہو، کسی بھی سنگل اپرچونٹی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہر طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہمارا ٹنل ویژن ہوتا ہے نا، بس ہم ایک چیز لیتے ہیں اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دوسری کو سوچتے نہیں کہ اب یہاں اس سے زیادہ افیکٹو کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے آج کل مسلمان پیچھے. اب دیکھیں کرسچن مشنریز جو ہیں دعویٰ کے لیے ہر ذریعہ اور طریقہ استعمال کرتے، کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جس کے لیے انہوں نے سوچا نہ ہو کہ اس کو اس کے حالات کے مطابق کس طرح دین کی دعوت دی جائے. ہمیں بھی اللہ نے عقل دی ہے، اپرچونٹیز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اب تو لوگ سننے والے بھی ہیں، لیکن ہم پہنچتے ہی نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. کیوں کہا گیا کہ سارے رسولوں کو مانو؟ تاکہ ان کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہو، جیسے بھی حالات ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کہیں اکیلے ہیں، کہیں اکٹھے ہیں. اسررت لہم اسرارا کیا ہوتا ہے؟ اکیلے میں، تنہائی میں، الگ کر کے، خاموشی سے، دوسروں سے چھپا کے، چپ کے بات کرنا. اور اعلنت لہم کیا ہے؟ اوپنلی، پبلکلی، سب کے سامنے اکٹھے. اور جہارا کیا ہے؟ لاؤڈ ہو کر، زیادہ اونچی آواز سے.
یعنی ہر طریقہ میں نے اختیار کیا، ہر موقع اور ہر ذریعے اور طریقے اور واسطے اور ریسورس اور اپرچونٹی اور ہر چیز کو استعمال کیا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کنوینئنس، بس ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ کی ریچ میں جو چیز ہے بس وہ اس تک کسی کو پہنچ جائیں گے، اس سے آگے کھڑے ہو کے آگے ہونا پڑے، یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ کوئی اور کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نوح علیہ السلام نے اپنی ساری باتیں بتائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے آج اتنے ہزار سال بعد نوح علیہ السلام کی میتھڈولوجی ہمیں سکھائی ہے۔ کیوں یہ ساری تفصیل آ رہی ہے؟ مثال ہے، یہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، اور اسی بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ پیچھے سورۃ ہود میں بہت تفصیل سے نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، اور جگہوں پر بھی آیا ہے، الانبیاء میں آیا ہے، شعراء میں آیا ہے، لیکن یہاں دعوی میتھڈولوجی بتائی جا رہی اور ان کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اگر کوئی بزنس کرنا ہو تو مسلمانوں کا ذہن بہت اچھی طرح کام کرتا ہے، ہر طریقے سے اپنا اشتہار دیں گے، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، اشتہاروں کو چھاپ کر، گھر گھر میں بانٹ کر، ہر طریقے سے، مسجدوں کے اندر، گاڑیوں میں، پارکنگ لاٹس میں، ہر جگہ۔ لیکن جب دین کی بات آتی تو ہم اس سے پوچھتے، اچھا تم مجھے کچھ بتا دو، میں کیا کروں؟ اچھا تم کوئی ٹریننگ دے دو مجھے تو پھر میں کچھ کروں گا، ابھی تو میرے سے کچھ ہوتا نہیں، اور تو کوئی کر نہیں رہا، ہم اکیلے ہی کیا کریں۔ جس دن اس کام کی اہمیت سمجھ آ گئی نا کہ یہ کیا کام ہے اور یہ کتنی بڑی نوکری، کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ کے دین کی خدمت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے گی نا، پھر اسے اس کام کی قدر بھی آ جائے گی۔ جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے نا، تو اس کے کام کی اہمیت بھی دل میں آ نہیں سکتی، کیونکہ جو ہماری نگاہ میں اہم ہوتا ہے نا، اس کا کام بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ اہم ہے ہمارے لیے۔ اگر اللہ کی ذات اہم ہے تو اس کا کام بھی بڑا اہم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام تو خود بھی پھیل جائے گا، ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، وہ تو اپنا کام کر کے رہے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے کیا کمایا؟ جب ہم بازار چیزیں جا کے خرید سکتے ہیں، ہم جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو ایک اسلامی کی بات کسی کو نہیں کر سکتے۔ لیکن حدود جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ہماری حفاظت اور ہماری خیریت کے لیے، ان کی ہمیں پابندی کرنی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنتے ہی نہیں، کتنا زیادہ مائیں کہتی ہیں سنتے ہی نہیں بچے تو، لیکن یقین رکھیے وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ اکنالج نہیں کرنا چاہتے، وہ اظہار نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو بھی وہ سنتے وہ ان کے اندر جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ باہر بھی آ جائے گا۔ اور اگر کوئی نہ بھی سنے تو بھی ہمارا فرض ختم نہیں ہو جاتا کہ اب تم سنانا بند کر دو کیونکہ کوئی سن نہیں رہا۔ حکمت کے ساتھ آپ سناتے رہیں جب تک آپ سنا سکتے ہیں۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ فقلت استغفروا ربکم، پھر آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کتنی حکمت کے ساتھ لوگوں کو ان کے فائدے کی بات بتاتے ہیں۔ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفروا ربکم۔ اور یہ جو موضوع ہے استغفار کا، اس موضوع پر اگر آپ لوگوں سے بات کریں اور استغفار کے فائدے بتا کر ان کو اللہ کی طرف لائیں، یہ بھی ایک بہت ہی حکیمانہ انداز ہے، بہت ہی مؤثر چیز ہے، کیونکہ بہت سے لوگ گلٹ میں رہتے ہیں، اور یہ جتنی بھی نفسیاتی خرابیاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں یا ڈپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی گلٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سینس آف لاس ہوتا ہے کہ کچھ کھو گیا ہم سے، یا کچھ نقصان ہو گیا، یا کچھ ایسا کرنے کا تھا جو نہیں کیا، جو کرنا چاہیے تھا، لیکن انسان کو خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا جب ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کرتے نہیں، تو یہ جو ایک انکریزنگلی ہوتا ہے نا، ایک احساس پائل اپ ہوتا چلا جاتا ہے کہ وی آر لوزنگ سم تھنگ، وہ پھر ایکیومولیٹ ہو کے کیا بن جاتا ہے، ایک صدمے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان سینسیٹیو ہوتا ہے نا اور حساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی جذبہ ہوتا ہے، یا وہ کچھ کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، تو یہ ساری چیزیں جمع ہو کر اس کو غمگین کر دیتی ہیں۔ اب ان مسئلوں کا حل کیا ہے کہ جو چیز چلی گئی وہ چلی گئی، جو ہم کھو چکے۔ اب کیا ہے؟ استغفار کر لو،
اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپرچونٹیز کو ضائع کرنا، نیکی کے مواقع ضائع کرنا، نماز کا وقت نماز نہ پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم ڈھانا ہے، یہ سب بھی تو زیادتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لہٰذا تم مایوس نہ ہو۔ تو لوگوں کو مایوسی سے نکالنا، احساس سے ندامت سے نکالنا، احساس گناہ سے باہر پل آؤٹ کرنا، یہ ایک بہت افیکٹو ذریعہ ہے دعویٰ کا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ رب بہت بخشش فرمانے والا ہے، یعنی جو بھی توبہ کرے گا۔ اور پھر استغفار کے فائدے بھی بتائے ساتھ، کیونکہ انسانی نفسیات کیا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہوں اور جن کے لیے دنیا ہی ہر چیز ہو، ان کو ایسی مثالیں دے کے سمجھانا کہ جس سے ان کی تسلی ہو، یہ بھی بہت ضروری۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تم استغفار کرو تو صحیح، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر برسنے والا آسمان بھیجے گا، یعنی بارش برسے گی تم پر۔ کہتے ہیں کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے نتیجے میں ان پہ ایک طرح سے قحط آ گیا تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم گناہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، بارشیں برسنے لگیں گی۔ اب یہ ایک ایسا فیکٹر تھا کہ جس سے ان کے دل نرم ہو سکتے تھے، تو کتنی حکمت کے ساتھ انہیں ان کی ضرورت کی چیز کی طرف متوجہ کیا۔ اور مدرارہ کا لفظ ہے، یہ درن سے دال رے رے، درود کہتے ہیں بہت دودھ دینے والی اونٹنی کو۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں یہ جو اردو میں درود ہے یہ بھی شاید عربی سے ہی آیا ہو، کیونکہ درود شریف بھی کیا ہے، بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہے نا، ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں۔ تو مدرارہ برسنے والا، یعنی خوب خوب بارشیں ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور مدد دے گا تم کو، بِأَمْوَالٍ، ساتھ مالوں کے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے، یعنی مال اور اولاد میں کثرت کرے گا، اضافہ کرے گا۔ یمددکم کا معنی یہاں اضافے کا بھی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنائے گا تمہارے لیے، جنات، باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں، نہریں جاری ہو جائیں گی، تمہارے باغ پھلے پھولیں گے، اولاد اور اموال ہوں گے۔ تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کرو۔ اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ نوح علیہ السلام نے، بلکہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو استغفار کی طرف بلایا۔ ہود علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ سورۃ ہود آیت 3 میں آتا ہے نا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ پھر اسی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی اور باقی انبیاء نے بھی یہی کہا۔ سورۃ ہود 52 میں آتا ہے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو نماز استسقاء کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ آپ ممبر پہ چڑھے، صرف آیات استغفار پڑھ کے ممبر سے اتر آئے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ فرمایا میں نے بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں، جن سے بارش زمین پہ آتی، اور وہ کیا ہے؟ استغفار، یعنی استغفار کے کلمات۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار سے کیا ملے گا؟ بخشش تو ہوگی، انہ کان غفارا، دنیا کے فائدے بھی ہوں گے، اور ان فائدوں میں بارشوں کی کثرت، کیونکہ بارش کیا ہے؟ زندگی کا سامان ہے، پینے کا پانی چاہیے، فضا کی صفائی چاہیے، اگانے کے لیے فصلوں کو پانی چاہیے۔ اسے حضرت حسن بصری سے ایک روایت آتی ہے کہ کسی نے آ کر ان سے کہا کہ ہمارے علاقے میں بہت قحط پڑا ہوا ہے، تو آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ تم استغفار پڑھو۔ اسی مجلس میں ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ بہت فقر و فاقہ ہے، کوئی کاروبار نہیں، بزنس نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، تو آپ نے ان کو بھی یہی کہا کہ تم استغفار پڑھو۔ ایک اور شخص نے کہا کہ میرا باغ خشک ہو گیا ہے، اس کو بھی استغفار کے لیے کہا۔ ایک نے کہا میری اولاد نہیں، اس کو بھی کہا استغفار کرو۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہر ایک کو ایک ہی بات بتائی ہے، جو بھی مسئلہ لے کے آتا آپ کہتے استغفار کرو، تو انہوں نے یہی آیت تلاوت کر کے سنائی اور کہا کہ یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں بتائی، یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے قرآن میں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ نیکی عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، نیکی انسان کی مہلت بڑھاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہ انسان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں،
انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو گناہوں کا ازالہ کس میں ہے؟ استغفار میں. گویا ایک طریقہ کیا اللہ کی رحمت پانے کا کہ انسان نیک عمل کرے، لیکن ہم سب کمزور ہیں. جہاں ہم نیک عمل کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ اس کے اندر ہی ہو جاتی ہیں. آپ وضو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی. آپ صدقہ خیرات کریں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ریاکاری شامل ہو گئی. یعنی نیکی نہ کرنا تو ایک بات، نیکی کر کے بھی انسان کچھ نہ کچھ 7 کانٹے چن لیتا ہے. ان سب کانٹوں کو جھاڑنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ استغفار. یعنی صرف اچھی غذا ہی نہیں، پرہیز بھی ضروری ہے. اور اگر پرہیز کے باوجود پھر بیماری آ جائے تو علاج بھی ضروری ہے. تو استغفار کیا ہے؟ دراصل علاج، ڈیٹاکسیفیکیشن، صفائی کا عمل ہے استغفار. اور استغفار میں سید الاستغفار کا تو ویسے بھی بہت فائدہ ہے. جو شخص صبح پڑھے اور دن کو فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شام کو پڑھے اور رات کو فوت ہو جائے تو اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب ایک دفعہ پڑھنے میں میرا نہیں خیال کہ ایک پورا منٹ بھی لگاؤ، کتنا کم وقت لگتا ہے. صرف پابندی چاہیے. اسی طرح بخاری کی روایت میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ اتحیات کے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں کہ میرے دل پہ بھی کلاؤڈز آ جاتے ہیں، کیونکہ دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں نا. تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ استغفار. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح قرآن نے جب کہہ دیا تو پھر اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں نا، کتنی یقینی بات ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں تو اس کو دین کی طرف آنے کے دنیاوی فائدے بھی بتائیں. کیونکہ ہم بعض اوقات صرف آخرت کی بات کرتے ہیں اور آخرت کو لوگ پوری طرح امیجن نہیں کر پاتے یا اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے، لہٰذا وہ دور لگتی ہے تو پھر وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، کام نہیں کرتے. اور خاص طور پر ابتدا میں، آغاز میں، جب کہ لوگوں کے دل دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ان کو پوری طرح وہاں سے اٹھا کے نکالنا چاہتے تو یہ مشکل ہے. تو ان کو ان کی دنیا کے اندر ہی سولوشنز بتائیں. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ویسے عام طور پر لوگ اگر دین کی طرف نہ بھی آئے نا تو جو دکھ تکلیف اور پریشانی کے اوقات ہوتے ہیں نا اس میں وہ آپ ہی کے پاس آئیں گے، وہ آپ کو ہی آ کے اپنا مسئلہ سنائیں گے، اس وقت آپ پر ضرور اعتماد کریں گے. تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے دین کی تبلیغ کا. اور ایسے میں ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم مصروف ہیں اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ موقع گنوا دیتے ہیں. تو ایسے میں کسی بھی دکھی شخص کو اگر آپ یہ استغفار کا نسخہ بتا دیں اور اس کو اس پہ لگا دیں اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے، ہو سکتا ہے اس کا دل دین کے لیے کھل جائے اور وہ پھر اس سے آگے بھی بڑھ جائے. تو سٹیپس ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک طریقہ، ایک کے بعد ایک چیز. اور اوور نائٹ ہر چیز کا چینج ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ یہ کہانی تو ہے صبر کی. نوح علیہ السلام ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ ورک نہیں کرتا، دوسرا کرتے ہیں، وہ ورک نہیں کرتا، تیسرا کرتے ہیں. ٹائم بدل دیتے ہیں، لوگ بدل دیتے ہیں، جگہ بدل دیتے ہیں، انداز بدل دیتے ہیں، مختلف وسائل. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ کریٹو بھی ہوتا ہے، وہ صرف بلائنڈلی فالو نہیں کرتا ایک ہی طریقے کو. اور اگر وہ ورک نہیں کیا تو پھر تو دنیا میں کچھ رہا ہی نہیں. وہ حالات اور ضروریات اور مختلف لوگوں کے ذہن، عمر، سمجھ اور تقاضے کے مطابق سچویشن کو دیکھ کر میسج پہنچاتا ہے تاکہ کسی طرح لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ان کے گناہوں کی معافی ہو جائے. یہ کس قدر ہمدردی ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں. یہ لوگ سفر کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں اٹھا کر، یہ سفرنگز ہوتی ہیں نا. اگر کوئی کسی بھی مصیبت میں ہے، سفر کر رہا ہے، تو اس پر دکھی ہو کر اس کو اس کا سلوشن بتانا یہ بہت بڑی نیکی. اور آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ آپ کی کرے گا. آپ کسی کی تکلیف دور کریں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کی تکلیف دور کرے گا. تو ہونا کیا چاہیے، ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے اور لوگوں کے گناہ دیکھ کے یا غلط کام دیکھ کے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفرت سے دین نہیں پھیلتا. فکر اور دھن ایک ہی ہونی چاہیے کہ جو چیز ہمیں مل گئی ان کو بھی مل جائے.
جس چیز سے ہمیں سکھ ملا ہے، ہمیں خوشی ملی ہے، ان کو بھی ملے، ان کو بھی وہ رستے پتہ چلے، ان کو بھی اس کام میں لگا دیں. تو جو انشاءاللہ آپ ان کے لیے بھلا سوچیں گے تو کام آسان ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسے سنگ دل لوگوں سے واسطہ پڑے، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ یہ سارے طریقے ورک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے جن پہ کچھ بھی اثر نہ کرے، تو بھی مایوس نہیں ہونا. اور یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک کی ضرورت ہے، جو ہر ایک کو چاہیے. پھر کہتے ہیں ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لکم، کیا ہے تم کو، لا ترجون للہ وقارا، نہیں تم امید رکھتے اللہ کے لیے کسی وقار کی، اللہ کے لیے کوئی عزت توقیر وقار کچھ بھی نہیں تمہارے دل میں، اس کو تم اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا اطوار میں یعنی ادوار میں. طور کہتے ہیں حال کو، کسی چیز کی ایسی حالت جو اندازے کے مطابق کچھ عرصے کے بعد تبدیلی چاہتی ہو، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا. تو ایک حالت کیا ہوئی، طور. طور طریقے بھی تو ہم استعمال کرتے ہیں نا لفظ. وقد خلقکم اطوارا، اس نے تم کو مختلف حالات سے گزار کے پیدا کیا. یعنی اللہ کی قدرت تو دیکھو کہ اس نے کس طرح تمہاری تخلیق کی، کیا تم اس کی طرف متوجہ نہ ہوگے؟ تو اس میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام پھر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور اس کی قدرت کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں. اب یہ جو اطوار ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں بعض نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مٹی پر جو ادوار گزرے، کہ پہلے وہ ڈسٹ تھی، تراب تھی، پھر وہ گیلی مٹی بنی، پھر وہ لیس دار ہوئی، چکنی ہوئی، پھر اس میں سے خمیر اٹھا، بدبو والی مٹی بنی، پھر اس کے بعد وہ خشک ہوئی، پھر اس کو حرارت سے پکایا گیا، پھر وہ ٹن سے بجنے والی مٹی بنی، اور پھر اس سے آدم علیہ السلام وجود میں آئے، یعنی ان کے اندر روح پھونکی گئی. اور جو عام انسان پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اطوار کیا ہوتے ہیں؟ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر لحم. یہ ہے اطوار جس میں ایک بچہ مکمل ہوتا ہے. پھر جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکا، پھر اس کے بعد جوان، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور پھر انتہائی ضعیفی کی عمر. یعنی ایک کے بعد ایک درجے پہ انسان خود بخود سٹیپ لیتا چلا جاتا ہے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اور آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنی یونیورسٹیاں تھیں جس میں انہوں نے یہ سارے اطوار پڑھے تھے. کیا تھا؟ غور و فکر نا، کائنات میں غور و فکر، اللہ کی دی ہوئی تعلیم پر غور و فکر. تو اس کی روشنی میں بول رہے ہیں، یہ نوح علیہ السلام بول رہے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. یعنی تم اللہ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے، اہمیت ہی نہیں دیتے، تمہارے دل میں کوئی قدر ہی نہیں ہے اس کی، حالانکہ اسی نے تم کو اتنے اہتمام سے پیدا کیا، اتنی سٹیجز سے گزار کے اور اتنے اچھے طریقے سے. جس نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا، تم اس کو کیا مقام دے رہے ہو؟ یہ مراد ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. کیا ہے تم کو، تمہاری عقل کہاں ہے؟ اب دیکھیے کہ ایک بچہ جن جن سٹیجز سے گزر کے بنتا ہے نا، ان میں سے پہلے مرحلے سے لے کے آخری مرحلے تک ہائی رسک پہ ہوتا ہے. چھوٹا سا ایک سیل کے اندر کے بھی ایک حصے میں کینسر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے نا، تو اگر ایک انزائم جو ہے نا اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے نا، پورا سیل تو کیا، اگر سیل کا ایک حصہ جو ہے اس میں بھی خرابی ہو جائے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے معاملہ، اور انسان کی ہلاکت ہو سکتی ہے. اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کس طرح اللہ نے بنایا ہے، کتنے اہتمام کے ساتھ، اللہ چاہتا کن کہہ کے بندے کو یہاں کھڑا کر دیتا، تھک سے کسی کو بنا دیتا، لیکن اللہ نے خلقکم اطوارا، ایک سٹیج، پھر وہ گزری، پھر اگلی آئی، پھر اگلی آئی، پھر اگلی آئی. یعنی کتنا اہتمام ہے، کتنے مرحلے ہیں، کتنا پروسیجر ہے ایک لمبا، جس سے گزار کے تمہیں مضبوط باندھ کے نکالا اور ایک بہترین شکل میں پیدا کیا. ایک ایک بال اور ایک ایک جگہ سے تمہیں نکھار نکھار کے کتنا خوبصورت بنایا. آنکھوں کی شیپ، آنکھوں کے اندر کی پتلی دیکھیں، اس کے اندر کی لکیریں دیکھیں، بھووں کو دیکھیں، ان کے بالوں کو دیکھیں، کہاں کہاں جا کے کس رخ پہ سیٹ کیے. یہی اگر یہ اوپر سے نیچے لٹک رہے ہوتے، اور یہ پلکیں جو کس طرح اوپر اٹھائیں، آنکھوں کا کٹ آپ دیکھیں، آس پاس کوئی جوڑ نہیں ہے اسکن پر، اگر یہاں سارے ٹانکے لگے ہوئے ہوتے اور سیے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ کاٹ کے جوڑا ہوا ہوتا ہے، ادھر ادھر پیچز لگے ہوئے ہوتے، تو ہماری شکلیں کیا ہوتی. کتنا اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، کتنا اہتمام کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اس رب کو تم اتنی بھی امپورٹنس نہیں دیتے،
اس کا کوئی مقام ہی نہیں تمہاری زندگی میں. جس نے تمہیں لائف دی، تمہارے اتنے چاؤ کیے، کسی چیز کو اتنے لاڈ پیار سے اور اتنے چاؤ سے چھوٹے سے بڑا کیا. جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو ماں کیا کرتی؟ اب یہ یوں کرنے لگ گیا، اب یہ یوں کر رہا ہے، اب یہ یوں کر رہا ہے، ایک ایک سٹیپ اہتمام اس کا. تو تم ماں کے پیٹ میں تو اللہ نے تمہارے لیے اتنا اہتمام کیا، اس رب کو تم کوئی جگہ نہیں دو گے اپنی زندگی میں، نہیں سوچو گے اس کے بارے میں، نہیں اس کی طرف آؤ گے، نہیں جھکو گے، نہیں عبادت کرو گے، نہیں اس کا شکر کرو گے، نہیں اس کا ذکر کرو گے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. وقار کا لفظ ہے نا، یہ توقیر اور عزت کے لیے ہے، امپورٹنس دینا، کسی کو اہمیت دینا. تو پہلے اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کیا، پھر اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق کے ذریعے اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کیا، یعنی انسانی تخلیق کی طرف متوجہ کر کے آسمانوں کی تخلیق. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کیا کبھی؟ کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کس طرح پیدا کیا اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ، منزل بمنزل. وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا چاند کو ان میں نور، روشنی. وجعل الشمس سراجا، اور بنایا سورج کو چراغ. سراجا کا معنی ہوتا ہے حسن و جمال، زینت. یعنی سورج کیا ہے دراصل؟ جہاں روشنی دیتا ہے وہاں زمین کی زینت بھی ہے نا، چڑھتا سورج اترتا سورج خوبصورتی بھی تو ہے نا. تو یہ چمکتا چاند، رات اگر کسی نے دیکھا ہو سفید سنو پہ چمکتا چاند، تو یہ چاند کی روشنی کس کو متوجہ نہیں کرتی، کس کو اٹریکٹ نہیں کرتی؟ میں نے نہیں سنا کبھی کسی نے کہا مجھے تو چاند سے کوئی انٹرسٹ نہیں، اور کبھی میں دیکھوں تو میں دیکھتی نہیں. کوئی بھی نہیں کہتا. چاند ہر ایک کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب 14ویں کا چاند ہو اور چمکتا چاند ہو تو کوئی یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا دیکھو چاند کو. تو یہ کیا ہے دراصل؟ اللہ کی قدرت. چاند خود تو نہیں بنا، لیکن ہم یہیں تک کہہ کے بس چپ ہو جاتے ہیں، دیکھو چاند، یہ نہیں کہتے اس سے پیچھے بھی دیکھو بنایا کس نے، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. اور پھر وہ حدیث بھی یاد نہیں کرتے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند، یعنی 14ویں کا چاند دیکھنے میں تمہیں مشکل نہیں ہوتی. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کا چراغ دیکھو، کیا خوبصورت چراغ ہے، کیا خوبصورت روشنی ہے. سورۃ یونس میں بھی آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، یہاں سراجن کہا، وہاں ضیاء کہا. والقمر نورا، قمر کے لیے وہاں بھی نور ہی ہے. وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. تو داعی کو جہاں ایک طرف استغفار کا وظیفہ بتانا چاہیے، وہاں دوسری طرف لوگوں کی عقل کو بھی اپیل کرنا چاہیے، اور ان کا دماغ کھولنا چاہیے، اور ان کو سوچنے کا انداز سکھانا چاہیے، تھنکنگ کا آرٹ سکھانا چاہیے، چاند اور سورج کی طرف دکھانا چاہیے تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں، وہ سوئے نہ رہیں. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جیسے کچھ اگایا جاتا ہے. مراد تو اس سے پیدا کیا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کی اوریجن بھی زمین ہے. جیسے پودے زمین سے آتے ہیں، ایسے انسان بھی دراصل زمین ہی کے بلبوتے پر اگتا ہے. اب اگر اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو تو ظاہر ہے وہ مٹی سے بنائے گئے تھے، تو زمین پر مٹی مٹی. اور اگر عام انسان لے اس سے مراد، تو آپ دیکھیے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ زمین سے آتا ہے، اور کھا کر ہی گرو کرتا ہے. بھوکا شخص کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا. کچھ بھی کھائے تو وہ اس کا سورس یا اوریجن زمین ہے. مثلا آپ کا نہیں، میں تو کوئی ویجیٹیبل نہیں کھاتی ہوں، میں تو صرف میٹ پہ زندہ، تو میٹ کہاں سے آتا ہے؟ جانور بھی کیا کھاتے ہیں؟ کچھ ڈائریکٹ آپ لیتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ، لیکن ہوتا تو وہی ہے. یہ زمین ہی ہے جو آپ کو سب کچھ دیتی، خزانے اگلتی رہتی. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا، جہاں زندگی کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی واپسی کا بھی کر دیا. یہ ہے معتدل ٹاک. یہ نوح علیہ السلام کی پوری سپیچ ہے. اگر کسی کو سپیچ تیار کرنی ہو دعویٰ کے لیے تو وہ یہاں سے فائدہ اٹھائے. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ اسی میں تم کو لوٹائے گا، اسی میں واپس لے جائے گا. اور سب دیکھتے ہیں کہ سب ادھر ہی جاتے ہیں.
وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا، اور جا کے وہیں نہیں رہ جاؤ گے، پھر نکالے گا. یعنی بعث اور حشر اور آخرت کی بات بھی کر دی. یعنی ایک سپیچ کے اندر ساری چیزوں کی طرف توجہ دلا دی، انسان کی پیدائش اور چاند اور سورج اور نباتات اور پھر انسان کا جینا اور مرنا اور پھر مر کے اٹھنا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور پھر زمین کی طرف توجہ دلائی. اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. بساط پھیلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، بسط کا معنی ہوتا ہے پھیلنا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، تمہارے لیے بیڈ ہے. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس میں کھلے راستوں پر. سبل کس کی جمع؟ سبیل کی. اور فجاج کس سے ہے؟ فج سے، فا جیم جیم. اور فج جن عمیق پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الحج میں، کھلا راستہ. اور فجوہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی آیا قرآن میں سورۃ الکہف میں، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، دو پہاڑوں کے درمیان کی کشادگی. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، یعنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں نوح علیہ السلام. یہ بھی دائی کا کام ہے کہ جہاں وہ اللہ کی قدرت کی بات کرے وہاں انسان کو ملنے والی مختلف نعمتوں کا ذکر کرے تاکہ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.